یا اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر کرم. آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان. زبردست زبردست. تشریف آوری کا شکریہ. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ لاہور کے ہیں آپ؟ لاہور. لاہور میں رہتا ہوں، اسلام آباد اور لاہور. اسلام آباد. پیدائشی لاہور کا ہوں. 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی لاہور میں، ایک اسلام آباد میں. بیچ میں بھی ہوگا، راستے میں بھی. جو مولوی سب کچھ چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ کیمرے کا اینگل صحیح کریں نا تاکہ آپ کا چہرہ مبارک پورا نظر آئے. یہ پورا بار ہے؟ نہیں آپ نہیں وہ آدھا چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اینگل اس کا ہاں اب بہتر. ہاں بالکل اوپر کر، مزید اوپر آ جائیں، مزید اپنے آپ کو اوپر کریں مزید. ٹھیک ہے. اوکے چلیں، بسم اللہ. پھر بہت اچھا ہو جائے گا. اوکے، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب؟ وہی جو چل رہی تھی ہماری، ختم ہوگی تو آگے چلیں گے. بیچ میں جو آتے رہیں گے ٹاپک، وہ ضمن ہم لیتے رہیں گے. ہم نے کہا تھا نا کہ وہ ختم ہو گیا بھائی، اس پہ جو ٹاپک اس پہ بہت وہ ختم ایسے. وہ تو ابھی تو ایمان شیخین پر پہلی دلیل چل رہی ہے. ہم نے 6666 دلیلیں دینی ہیں آپ کو. سمجھے گا؟ 6000. اوکے، تو آپ کے پاس چلے آپ کے دلائل سنیں گے. ایک منٹ مفتی صاحب بڑے غضب کے ساتھ تشریف لائے آج. ہاں جی، نیاز کر کے رکھ دیں گے آج آپ. اچھا، اب یہ پہلے آپ طے کریں نا کہ کیمرے کے نیچے کیوں گھس گئے؟ کیمرے کے نیچے کیوں گھس گئے بھائی؟ ہاں، اس کیمرے کو سامنے رکھو نا، پورا چہرہ جیسا میرا نا اس طرح رکھو. یہ دیکھو بالکل سامنے، بالکل سامنے. اچھا چلیں، بولیں کیا کرنا ہے آپ نے. پہلے آپ یہ طے کریں، آپ نے مناظرہ ٹاپک وائز کرنا ہے یا الٹپ چلنا ہے؟ آل راؤنڈر، جو بات آئی کری جاؤ. اب جب موضوع آپ طے کرتے ہیں تو پھر اس کا اینڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کے اندر ایک اور موضوع کو ایڈ کر لیں تو اس کے لیے پھر سیپریٹ ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات کہ نہیں؟ اب مقصد یہ ہے کہ ہمیں دنیا سن رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں یہاں سے ایسی ایتھینٹک بات اہل سنت کی طرف سے جائے اور آپ کی اہل تشیع کی طرف سے جائے مکمل. اس میں کوئی کسی قسم کی تشنگی، کوئی خلا، کوئی کمی نہ رہے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ جواب دیں، سوال کریں، بات کریں، دلیل دیں. اسی طرح ہمارے پاس ہے. تو اگر ٹاپک وائز چلنا ہے تو پھر تو یہ کام لمبا ہوتا ہے. مناظرہ کو 1-2 گھنٹے کا نہیں ہوتا کہ آپ جب تھک جائیں آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ جی بس اگلا ٹاپک شروع کرو. یہ نہیں ہوتا. اس میں نہ دلیل ختم ہوتی ہے نہ بات ختم ہوتی ہے. اس میں صرف سیر حاصل بحث کرنی ہوتی ہے کہ ٹاپک کور ہو جائے. سمجھ رہے نا؟ اور اگر آپ نے الٹپ چلنا ہے، کبھی جی عصمت ائمہ پہ بات کرنی، کبھی نص ائمہ پہ بات کرنی، کبھی فدق پہ بات کرنی، کبھی جناب خلافت پہ بات کرنی، ترتیب خلافت پہ بات کرنی، عہد پہ بات کرنی ہے، کبھی جناب آپ نے علی ولی اللہ کا من کنت مولا کے پہ بات کرنی ہے کہ آیا حضرت علی کو یہ کسی دفاع میں ملا ہے یا ان کے لیے فضیلت ہے. اس پہ بھی بات ہے، بحث ہے، بڑے بڑے مناظرے ہیں تفصیل سے ہمارے کہ یہ حضرت علی کی فضیلت نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ولی انت منی وانا منک، یہ کوئی فضیلت حضرت علی کی ہمارے نزدیک تو نہیں ہے. اور جب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں تو پھر سامنے آ جاتی کہ یہ فضیلت نہیں. ان کو صحابہ سے مرنے سے بچانے کے لیے آپ نے ایک یہ ہیلا سمجھے کہ جی حاتب ابن ابی بلتہ کا. یہ بات ہے، مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اسی طرح جو آپ چیزیں طے کرتے ہیں پھر اس پہ قائم رہیں. اب شروع میں میں کہہ رہا تھا کہ شیعہ کے کفر پہ بات، تو آپ نے کہا نہیں ایمان شیخین پہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو اب اس پہ آپ پورا کریں اسے، چاہے 2 مہینے ہی سال لگ جائے، ہمیں اس کو ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ابھی تو شروع میں ہم نے کچھ کتابیں پیش کی ہیں اپنی. اب ہم نے پچھلی ٹرم میں آپ کو پتہ شروع کی تھی شیعہ کتب سے. شیعہ کتب بہت بڑی ہیں، 100 200 جلدوں کی کتابیں ہیں. اب ان کو پڑھنا، ان کو لانا، عوام کو سمجھانا. یہ دیکھیں اب کتنے سنی علماء مولوی آ رہے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث، کسی کو شیعہ کتاب کا نام بھی پتہ نہیں، حوالہ دینا وہ کہتے ہیں دلیل دو تو بخاری شریف اٹھا کے دے دیتے ہیں بھائی. اب جس بندے کو اتنی نہیں پتا کہ مسلمات خصم ہوتی کیا چیز ہے، گل نہیں سمجھے، اس نے کیا لڑنا ہے. مسلمات خصم ہی اینڈ ہے، سمجھے گل کے نہیں. تو اب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں یار، بڑے افسوس ہوتا ہے کہ ان کے علماء مدارس میں بتاتے ہی کچھ نہیں کہ بندے سے بحث کیا. اب تو کہنا ایک منکر خدا آگے دہریہ، ہم اسے قرآن حدیث سنانی شروع کر دیں گے، وہ کہے گا بھائی نہ قرآن نہ ماننا، نہ خدا نہ ماننا، نہ رسول تو کی پیش کرنے لگا. تو یہ چیز ہے. ہم شروع میں چونکہ کچھ باتیں ہم بخاری مسلم سے اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو اہل سنت
عوام ہیں جو بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، وہ کچھ سمجھ لیں، کچھ مناسبت ہو جائے، تاکہ پھر ہم شیعہ کتاب پیش کریں تو ان کو پتہ ہو حدیث سیاہ ستہ صوتی کیا ہے، ضعیف کیا ہے، مشہور کیا ہے، عزیز کیا ہے، غریب کیا ہے، اصطلاحات فقہ کیا ہے، اصطلاحات مناظرہ کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے، جو کہ میں دیکھتا ہوں جو لوگ آ کے آپ سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری دلیلوں کو سہارا لیتے ہیں، تو یہی مقصد ہمارا ہے، سمجھے بات کریں، علم ہے، روشنی ہے، جس طرف جائے چلتی جائے گی، روشن ہوتا جائے گا زمانہ، ٹھیک ہے نا بات۔ اب آپ پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ نے ٹاپک وائز کرنا ہے کام یا آل راؤنڈر، جو بھی بات آ گئی اس کو چھیڑ لینا بیچ میں؟ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر گفتگو ایک ہی موضوع پر ہو تو بہتر ہے، کیونکہ اب مختلف موضوعات پہ گفتگو کرنا ایک سیشن میں تو ناممکن چیز ہے، مگر یہ کہ اگر انسان استدرادن، جو علماء کہتے ہیں نا کہ اگر سائڈ پہ حاشیے پہ کوئی ایسی چھوٹی سی بحث کی جائے، بہت الگ بات ہے، لیکن گفتگو کا اگر موضوع مشخص ہو اور وہ بھی کوئی ایسی اساسی موضوع ہو جو فرعی مسائل میں سے نہیں ہے، جس کی کم اہمیت بحث نہیں ہے، جو اہم بحث ہے اس کی جائے تو یہ اچھی بات ہے، میں اسی کو مناسب سمجھتا ہوں۔ لیکن مجھے ہنسی آپ کی بات اس لیے آئی کہ آپ نے کہا کہ جماعت مخالفین کے علماء ادھر آتے ہیں، وہ بخاری مسلم کی حدیث چڑھتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بھول گئے۔ آپ پہلے دن یہاں تشریف لائے تھے، کہا تھا کہ میں مسلمات خصم سے دلیل لاؤں گا، پھر اس کے بعد شروع ہو گئے تھے خود تفسیر ابن ابی حاتم سے، تفسیر در منصور سے، اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ شیعہ کتب کیوں نہیں لا رہے، اور آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں شیعہ کتب کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو میں شیعہ کتب سے کیوں دلیل لاؤں۔ تو ابھی جو ہے آپ دوسرے علماء کو ڈانٹ رہے ہیں، بھائی آپ جب خود اس جرم کا مرتکب ہوئے ہیں تو کیوں اپنے آپ کو بھول گئے؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ تو محترم مفتی صاحب، لازمی اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ جو ہمارے پاس جو دلیل لے کے آئیں گے شیعوں کے خلاف مناظرے میں، اگر واقعا رسمی مناظرہ کرنا ہے تو اس میں جتنی آپ دلائل لے کے آئیں گے، کوئی ایسی دلیل نہیں لائیں گے جو آپ کی اپنی روایات اور کتب سے ماخوذ ہے۔ آپ جو بھی دلیل لائیں گے وہ شیعہ کتب سے لائیں گے، یا کیونکہ ہم نے آپ کو لچک دیا ہے بھائی کہ آپ موضوع کا آپ انتخاب کریں، موضوع ہم آپ پہ نہیں ٹوکتے، موضوع آپ انتخاب کریں، اور ہم جب بھی موضوع کی کوئی موضوع ہوتا ہے، ہم وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہماری جانب سے، ہماری طرف سے ایک سجیشن ہوتا ہے، ایک تجویز ہوتی ہے، آپ نہ مانیں، آپ کہتے ہیں میں فلان موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ جب یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو تیاری کے ساتھ اپنی موضوع کا ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے جب تشریف لاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ بھئی کہ مجھے شیعہ کتب سے کیا کام، میں تو شیعہ کتب کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو بخاری مسلم سے لے کے آؤں گا، کیونکہ آپ ادھر مناظرے کے لے کے آئے ہیں اور شیعہ لوگوں پہ آپ حجت تمام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور حجت وہی ہوتی ہے جو خصم کے لیے مقبول ہو، خصم اس کو تسلیم کرتی ہو، آپ کا جانب مقابل اس کو تسلیم کرتی ہو۔ آپ ایک ایسی بات لے کے آئیں جو ہمارے نزدیک جھوٹ ہے بھائی، جو ہمارے نزدیک مردود ہے، اس کو دلیل کے طور پہ لے کے آئیں تو لازمی بات ہے وہ دنیا ہر عاقل جانتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے کہ اس حقیر نے ہمیشہ آپ کے لیے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ آپ کے اپنے کتب سے پیش کیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جن مسائل پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں پہلے 4-5 گھنٹے، مثلا آئے سورہ لیل ہے یا دوسرے آپ نے 1-2 مسائل پہ بات کی ہے، تو میرے نزدیک ضروری نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ تکرار کیا جائے۔ اگر کوئی نیا مسئلہ آپ کے پاس ہے تو بسم اللہ شروع کریں، ہم آپ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ناظرین بھی استفادہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بسم اللہ کریں۔ ٹائم کتنا کرنا، 20 منٹ کا، آدھا گھنٹہ کتنا؟ جو آپ کہہ دیں وسیم صاحب، 15 منٹ رکھ دیں نا، 15 منٹ۔ ٹھیک ہے، کس موضوع پہ؟ ٹھیک ہے، موضوع ٹائم کیا لگا دیں۔ ہاں، کچھ یہی جو چل رہا ہے، ایمان شیخین پہ ہم دلیلیں دے رہے تھے، چلیں بسم اللہ، تو ٹائمر لگا دیا جناب۔ پہلی آیت ہی ہم نے پیش کی ہے، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، صدق اللہ العظیم۔ ایمان شیخین پر ہمارا مناظرہ جاری ہے، اور یہ میری قرآن حکیم سے پہلی دلیل تھی، جس کی تفصیل تقریباً شان نزول، روایت اور تفاسیر کے حوالے سے ہم نے ذکر کر دی۔ وہ جو میں نے ذکر
بخاری مسلم یا تفسیر ابن ابی حاتم ابن بدایہ و نہایہ یا تفسیر ابن کثیر سے، وہ سنیوں کے لیے، جیسے یہ کبھی کبھی وضاحت کرتے ہیں کہ بھئی شیعہ حضرات اس کو ایسے نہ سمجھیں ایسے، تو کچھ ہم نے ان کو مناسبت کے لیے وہ ذکر کرنا ہوتا ہے، لیکن ٹوٹلی جو میں نے دلائل دیے وہ میں نے مسلمات خصم سے ہی دیے۔ اور جب انہوں نے بخاری مسلم سے میرے خلاف معارضے کے طور پہ کچھ احادیث پیش کی لا ترفعوا اصواتکم کے تناظر میں، تو ظاہر بات ہے پھر اس سنی کتاب سے ہی مجھے یہ بتانا ہے صحیح کیا ہے، صریح کیا ہے، کیا مختار کیا، مفتابی کیا ہے، ہم کس کو مانتے کس کو نہیں، اس میں پھر ہم ڈیٹیل پہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے اب شیعہ کتاب میں پیش کرتا ہوں تو شیعہ کے مختلف مصادر اگر یہ اللہ یاری صاحب پیش کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ مسلمات خصم سے نکل گئے، بلکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں صحیح یہ نہیں یہ ہے۔ جیسے فقہ اکبر سے انہوں نے پیش کیا حضرت نبی علیہ السلام کے والدین کے کفر کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، تو وہ پھر میں نے بتایا یہ مسلمات ہی ہمارے اندر نہیں ہے، تو اس کی تصریح کرنا، اختیار بتانا، ترجیح دینا کسی کو، اس حد تک ہم گئے ہیں۔ ورنہ اب میں نے جو پچھلی دفعہ ٹوٹلی طور پر جب ہم آئے ہیں اصول کافی اور بہار سے ساری روایت پیش کی، میں نے ایک بھی اپنی سنی کتب سے پیش، کیونکہ ہم ٹاپک کو متعین کر چکے تھے، کل شیء مطلق حتی یرد علیہ حتی یرد فیہ نہی، والی حدیث بھی جو ان کے نزدیک ہم نے پیش کی تھی، اس کے پھر تناظر میں قرآنی آیت ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، قرآن سے ہم نے پیش کیا، ہم ادھر ادھر نہیں بہکے۔ ہاں کیونکہ ایک مغالطہ بیچ میں آتا ہے کہ جی مسلمات خصم کیا ہے، کیسے یہ ایسے ادھر جا رہے ہیں، نا ایسا نہیں ہے، ہم اس میں ہی رہے۔ اسی طرح پھر جس وقت حضرت امیر معاویہ کی حضرت حسن سے صلح ہوئی تھی تو ہم نے ایک مسودہ تاریخی پیش کیا تھا کشف الغمہ کے حوالے سے، جس کا جواب انہوں نے گول کر کے دی کہ سند نہیں، اور حالانکہ دونوں شیعہ مصادر میں وہ چیز موجود ہے، اور اس کی بیک اپ، اس کا ماخذ کوئی سنی کتاب، ہمارا چیلنج ہے، اگر ہوتا کشف الغمہ والا ذکر کر دیتا، حالانکہ وہ کرتا ہے، اور وہ نہ کرے تو بہار والا تو چھوڑتا ہی نہیں، بھئی یہ کہاں سے آئی کتاب، حالانکہ انہوں نے باقاعدہ کہا تھا، جو شرط طے کی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد میں خلیفہ ہوں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت اور سیرت الخلفاء الراشدین، کشف الغمہ والے نے اس کو تحریف کر کے علامہ باقر مجلسی نے سیرت الخلفاء الصالحین کر دیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ خلفاء سے مراد یہ نبی ہوتے ہیں، ہم نے کہا نبیوں کا ذکر آ گیا پیچھے، بہرحال وہ مسلمات کی ہم نے دلیلیں دی، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس ابھی تک نہیں آیا۔ اب یہ بات ہے کہ بھائی جو حضرت 12 اماموں کو مانتے ہیں ان کو کہتے ہیں شیعہ، رافضہ بھی کہتے ہیں، روافظ بھی کہتے ہیں، اور ان کو امامیہ اثنا عشریہ بھی کہتے ہیں۔ اب شیعوں کے بارے میں ہم پھر بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا امام اپنے شیعوں کے بارے میں کیا سمجھتا ہے، کیا یہ بھی بندے کے پتر ہیں یا نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ انہوں نے، حالانکہ ان کو دیانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ایک کالر نے ان کو کہا کہ صحابہ کے بارے میں نے پڑھا ہے جناب، وہ حوض کوثر پہ ملیں گے، نبی پاک ان کو سوقن سوقن کہیں گے، حالانکہ اس میں 4 روایات تھیں اور وہ متواتر حدیث تھی، ان کو چاہیے تھا دیانتاً اس کی تصفیہ کرتے، لیکن اب ہم انشاءاللہ آج اس کا تصفیہ کریں گے، صحابی اور صاحب میں فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر شیعہ، کیونکہ شیعہ کا یہاں بحث آئے گی، تو حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہا تھا، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ خلیفہ راشد ہیں، اور اسی وقت اسٹیبلش ہو گئے تھے جس وقت حضرت علی نے ان کو اپنا مقابل خلیفہ مانا، کیونکہ ان کا جو حکم تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے۔ تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں، حضرت امیر معاویہ نے اپنی طرف سے حکم بنایا تھا جج تحکیم کا عمر ابن عاص کو، حضرت علی چاہتے تھے عبداللہ ابن عباس کو، لیکن امیر معاویہ پارٹی نہیں مانی، تو پھر انہوں نے ابو موسیٰ اشعری پہ اتفاق کیا، ابو موسیٰ اشعری سے جو شرائط طے کی تھی اس پہ وہ قائم رہے، اس کے بعد جو مسودہ تیار ہوا تھا وہ ہم سنا چکے۔ اب یہ شرائط کیا تھی، اس پہ بحث پھر آئے گی اگلی کسی ٹرم میں، کیونکہ یہ لازمی چیز ہے، کیونکہ یہاں خلافت کی بات چل رہی ہے، اور سب سے بڑی جو دلیل ہے نا شیعہ حضرات کی وہ یہی ہے کہ امامت اور خلافت حق تھا حضرت امام علی کا، پھر امام حسن کا، پھر حسین کا، پھر باقر کا، پھر جعفر وغیرہ کا، تو یہ غصب کیا گیا، اور جو امام کو امام نہ مانے وہ تو ان کے نزدیک ویسے ہی کافر ہے، وہ میں ابھی روایت ان کی اصول کافی سے پڑھوں گا، تو یہ ان کے نزدیک تو ویسے ہی وہ مرتد یا منافق یا کافر ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں جو بات آتی ہے کہ جی حوض کوثر پہ وہ جو صحابہ ملیں گے اس میں 4 الفاظ ہیں، ذہن میں رکھ لیں، ابھی میں شیعہ پہ بھی آتا ہوں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے لا یریدن علی اقوام اعرفهم ویعرفوننی، حوض کوثر پہ مجھے ایسی قوم ملے گی جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، فیحال بینی و بینہم، ان کے اور میرے درمیان رکاوٹ ہو جائے گی۔ دوسری روایت میں ہے نبی پاک فرمائیں گے اللہم امتی امتی،
اے اللہ یہ میری امت ہے، میری امت ہے. پھر امت اجابت اور دعوت علیحدہ فرق علم، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے. تیسرا الفاظ وہ فرمائیں گے اللہم اصحابی، اللہ یہ تو میرے صحابی ساتھی تھے. چوتھا الفاظ بھی ہے اور یہ بھی متواتر ہے. فاقول، نبی پاک فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کہوں گا انہم منی، یہ علی والے تھے جو یہ دعوے کرتے تھے ہم نبی سے ہیں، انہم منی. پھر لگے گا سوخن سوخن، اس میں 3 روایات ہیں. لمن بدل بادی دینا، غیر بادی دینا، ما عامل بادک. یا رسول اللہ انہوں نے پیچھے کیتا رسول بنے پردیسی آل محمد بنے کو. اب میں اس پہ با رہا ہوں. حضرت حسن سے جب صلح ہوئی حضرت امیر معاویہ کی، تو انہوں نے معاویہ اور اس پارٹی اور اپنے شیعوں کے بارے میں کیا کہا، اور شیعوں نے جو آپ پہ لان تان شروع کر دی نعوذ باللہ حضرت حسن پہ کہ تم بزدل ہو یا مذل المؤمنین. یا بیچ میں نہیں ٹوکنا، آپ اپنی بارے میں بات کریں گے میری بات ٹوٹ جائے گی، مجھے وضاحت کرنے دیں. ایک منٹ آپ نے کہا تھا ایمان شیخین پہ بات کرنی ہے بھائی، اس میں بات ہو رہی ہے، آپ سنیں نا، سب توجہ ہو رہی ہے. آپ نے کیا یہ اس کا کیا تعلق ہے ایمان شیخین سے؟ یار آپ آ جائے گا نا، آپ بیچ میں نہ ٹوکے، بیچ میں نہیں ٹوکے ہیں آپ کو سارا بھائی موضوع پہ بات کرو نا، آپ نے جو وعدہ دیا موضوع پہ بات ہے. آپ آ جائیں. یہ کتاب اس کا ایمان دیکھیں امام حسن علیہ السلام نے شیعوں کو ڈانٹا ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ بھائی اب سنیں نا، وہ سنیں، وہی بات ہے، یہی چیز. یہ یار بات سن لیا کریں. آپ اپنی بات میں باتیں مجھے کہیں بغیر متعلق ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یا اپنی بات میں کہیں. آپ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بات آپ ٹوک رہے ہیں. یہ کتاب ہے احتجاج طبرسی، مطبوع ایران، صفحہ نمبر 148 ہے، اور بہار الانوار جلد ہے 44 اور صفحہ نمبر 20. یہ روایت کرتے ہیں زید ابن وہب بن الجہنی قال لما طوینا حسن بن علی بالمدائن اتیته وهو متوجع فقلت ما ترى يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الناس يرون فقال أرى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأخذوا مالي والله لئن آخذ من معاوية عهدا أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فتضيع أهل بيتي وأهلي والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما. یہ کہتے ہیں جس وقت حضرت حسن بن علی پر مدائن میں بہت زیادہ لان تان کیا شیعہ حضرات نے، تو کہتے ہیں میں آپ کو پتا، آپ کو بہت فکر مند اور بہت تشویش میں دیکھا. میں نے کہا آپ اللہ کے رسول کے بیٹے حیران سرگرداں ہیں کہ آپ نے معاویہ سے لی اس کو خلافت، حالانکہ آپ اب آ گئے اس پہ. نبی نبوت چھوڑ دے یا معزول ہو جائے، وہ نبی نہیں، مسلمان بھی نہیں رہتا. اگر اب میں نے اصول کافی سے پہلے بتا دیا تھا کہ جو بندہ امام کی امامت پر ایمان نہ لائے وہ بھی کافر ہے، وہ جہنمی ہے. امام کو امام ماننا، اس کی امامت کا اعتراف کرنا مرنے سے پہلے، یہ عین اسلام ہے، واجب ہے، فرض ہے، ایمانیات میں سے، عقائد میں سے ہے. اب جو بندہ امام کو امام نہ مانے اور مر جائے وہ کافر ہے. اور جو بندہ بغیر امام کے جو غاصب ہے، جاہل ہے، کافر ہے، مرتد ہے، منافق ہے تمہارا ذکر، اس کو سپرد کر دے خلافت مرنے تک، تو وہ کہاں سے مسلمان ہوگا؟ اور اگر جب وہ کر رہا ہے اپنی خلافت اس کے سپرد، اس کا مطلب وہ اس کو امام تو درکنار، وہ بہت اونچی چیز ہے، وہ اس کو مسلمان بھی مان رہا ہے، وہ مسلمان بھی مان رہا ہے. جب حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی، یعنی اپنی امامت، اپنی جو عصمت سب کچھ اس کے حوالے کر دی، تو آپ کہاں سے حضرت حسن کو وہ پھر شیعہ صحیح کہہ رہے تھے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے؟ اب حضرت حسن نے کیا کہا؟ حضرت حسن کہنے لگے کہ واللہ، حضرت حسن کہتے ہیں خدا کی قسم، ان شیعہ من ہاؤلا، ان سے بہتر میرے لیے معاویہ ہے. کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے ہیں کہ آل رسول سے بہتر میرے لیے سارے کافر ابو؟
یہ نہیں کہہ سکتے. اور یہ ہم نے اصول کافی میں پہلے چونکہ دلائل دے چکے ہیں، ہم اس پہ تکرار نہیں کر رہے. اس میں واضح ہم نے کیا تھا جو امام کو امام نہ مانے وہ مرتد ہے، کافر ہے. اور یہی دلیل ان کے نزدیک صحابہ کے ارتداد کے کہ جس کو امام بنانا چاہیے تھا اس کو امام نہیں بنایا، اور جو امام کے لائق نہیں تھا اس کو خلیفہ بنا کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہو گئی. اب کہتے ہیں یہ زامونہ، حضرت حسن کہتے ہیں یہ لوگ کا گمان ہے، عقیدہ یہ بنا لیا ہے، سمجھ یہ لیا انہم لی شیعۃ، یہ میرے شیعہ ہیں، اور یہ تغو قتلی، میرے قتل کے درپے ہیں، مجھے لوٹنا چاہتے ہیں، اور واخذوا مالی، مجھے میرا مال و اسباب صرف لینا چاہتے تھے. اور یہاں تھوڑی سی میں کراس کروں گا معترضہ کے طور پر. جس وقت حضرت حسن سے صلح کی تھی، بخاری میں جو الفاظ ہیں وہاں حضرت حسن کے الفاظ ہیں نحن بنو المطلب، کہ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں. قد اصبنا من هذا المال، یہ میرے ساتھ جتنے ہیں نا کرائے کے ٹٹو ہیں شیعہ، یہ کرائے کے پیسہ ان کو چاہیے تھے. حضرت معاویہ سے کہو ہمیں پیسہ دے دے جتنا ہم چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں. یہ الفاظ آگے کہتے ہیں واللہ، دوسری قسم، لئن آخذ من معاویہ، اگر میں معاویہ سے معاہدہ کر لیتا ہوں، وہی جو خلافت کا تھا کہ آپ رہیں جب تک میں، آپ فوت ہو جائیں جب تک آپ خلیفہ رہیں، ٹھیک ہے، آپ کے بعد میں آؤں گا. احقن بہی دمی، اس معاہدہ خلافت سے میں نے محفوظ کر لیا اپنا خون. وآمن بی فی اہلی، اور اپنے اہل و عیال میں اپنے آپ کو امن لے لیا ہے معاویہ سے. خیر من ان یقتلونی، اس سے بہتر ہے کہ یہ میرے شیعہ کہلانے والے مجھے قتل کر دیں. اور فتزیع اہل بی، فتزیع اہل، فتزیع بھی لفظ ہو سکتا ہے، اہل بیتی علی، میرے اہل بیت ہی بعد میں آنے والے امام سارے مر جائیں، ضائع ہو جائیں. واللہ لو قاتلت معاویہ، خدا کی قسم اگر میں معاویہ سے قتال کرتا، لاخذوا بعنقی، یہ شیعہ کہلانے والے مجھے گردن سے پکڑ کے حتی یدفعونی الیہ سلما، اپنی ڈھال کے طور پہ پیسے کمانے کے لیے مجھے معاویہ کے حوالے کر دیتے. اب یہاں 6 سوالات ہیں، ہم 2 کریں گے فی الحال، اس وقت ٹائم تھوڑا ہے. امام کا امام ہونا یہ فرض عین ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے. ہم بتا چکے ہیں جو امام خود اپنے آپ کو وقفہ لائے، خلا لائے، جیسے کوئی نبی، کبھی نبی علیہ السلام کو جب 313 تھے غزوہ بدر میں، اور بقول آپ کے تو 3 کے علاوہ سارے مرتد منافق تھے، تب بھی نبی پاک نے ہزاروں کے مقابلے میں ہتھیار نہیں ڈالے، آپ لڑے، کیونکہ نبی کا کام لڑنا ہوتا ہے، مرج شہید ہے. ایمان اگر اللہ نے دین رکھنا ہوتا اللہ رکھے گا، جیسے بھی رکھے گا. اللہ نے اصحاب فیل کو جو ہاتھی ابرا لے کے آگے تھا کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کے لیے، خدا نے پرندوں کے ذریعے نہیں، کنکروں کو ایٹم بم بنا کے ان کو برباد کر دیا تھا. یہ خدا کا کام ہے. ہمارا کام ہے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دینا خدا کے حضور. جس وقت حضرت حسن نے خلافت کو حضرت معاویہ کے ہاتھ میں دیا، اگر وہ کافر منافق مرتد تھا تو اس نے تو شرط یہ رکھی تھی کہ میں سنت الخلفاء الصالحین کے مطابق عمل کروں گا، حضرت خلفاء راشدین کے مطابق عمل کروں گا. تو اس وقت سائن کی حضرت حسن نے کہ صورت خلفاء کیا ہوگی، وہ جو انہوں نے اپنے زمانوں میں کی. اگر وہ غاصب تھے، کافر تھے، منافق تھے تو عمل کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں نبیوں کی صاحب لفظ نبیوں کا بھی آ سکتا تھا، وہ کیوں نہیں لائے؟ بسنت نبی کہہ کے، بسیرت نبی کہہ کے واضح کر دیا انہوں نے. نبی علیہ السلام کی جب سیرت پہ عمل کریں، قرآن کا اللہ کی تعلیمات، جب نبی کی سیرت پہ عمل کریں گے تو تمام انبیاء کی سیرت بیچ میں آ جائے گی. اور جب سیرت الخلفاء الصالحین یا خلفاء راشدین کا یہ عام مخصوص معنی ہے، خلفاء راشدین اماموں کو نہیں کہتے. یہ اہل تشیع میں متفقہ مطلب ہے، متواتر ہے، مشہور ہے. 15 منٹ ہو گیا آپ کریں. اوکے، تھینک یو سر. اچھا، اس کا تعلق کیا تھا بھائی؟ آپ نے شیخین کا ایمان ثابت کرنا تھا ہماری کتابوں سے بھائی. او وسیم صاحب اپنا بال ہمیں نہ دکھاؤ، اپنا چہرہ دکھاؤ. جی ابھی آپ دیکھیں مناظرہ ہوتا ہے، اور مجھے آپ بیچ میں بات نہیں کرنے دیتے، اور جو دل میں مرضی ہوتا ہے بولتے جاتے ہیں. آپ موضوع سے نکل گئے بھائی. آپ نے شیعہ کتب سے ابو بکر عمر کا ایمان آپ نے ثابت کرنا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جو مدعا ہے، مدعا کے تناسب سے آپ نے دلیل لانا تھا. آپ نے کیوں نہیں لایا بھائی؟ میں آپ سے سوال کروں، اگر آپ نے شیعوں پہ اعتراض کرنا، میں مجھ سے آپ نے جو باتیں کی ہیں میں سے ابا نہیں کرتا، میں اس کا جواب دوں، لیکن ہمیں غلط وعدہ نہ دیں کہ میں ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرتا ہوں. آپ کے پاس کیونکہ شیعہ کتب سے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ سنت سے ابو بکر عمر کی ایمان پہ. آپ نے اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں، آپ نے دوسرا موضوع انتخاب کیا نا. آپ سے میں نے ٹائمر نہیں لگایا بھائی، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ابھی جواب دے دو. کیوں یہ موضوع چڑھا آپ نے؟ کیوں ابو بکر عمر کی ایمان پہ دلیل نہیں؟ جواب دیں بات، آپ بات کریں اس پہ، بات کریں، ٹھیک ہے ایمان پہ دلیل نہیں، آپ جواب دے دینا بھائی. آپ مجھ سے 15 منٹ لیتے ہیں، 15 منٹ لیتے ہیں، اور اس میں جو مرضی آتا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ موضوع پہ بات کرو، مجھے بات نہیں کرنے دیتے.
موضوع پہ بات نہیں کرتے. کیوں سب کا ٹائم ضائع کیا آپ نے؟ میرے نزدیک یہ ایمان شیخین کی بہت وزنی دلیل ہے کہ اس کا مرید کہنے والا جو حضرت معاویہ ہے اس کو خلافت وہ دے دے. اگر وہ ابو بکر اور عمر کو کافر سمجھتا تو معاویہ کو کبھی خلافت نہ دے کے جاتا. یہ دلیل دے تو دی ہے، میں کیا دوں. دوسری 6 دلیلیں میں دینی تھی، آگے دوں گا نا، پھر مجھے جواب دینا، پھر میں دیکھوں کیسے آپ متعلقہ نہیں ہے یہ. اب دیکھیں نا، میں کہتا ہوں میں ابو بکر صدیق حضرت عمر کو مانتا ہوں، آپ مجھے خلیفہ بنائیں گے؟ بتائیں. ابو بکر عمر کے ایمان پہ شیعہ کتب سے کچھ بھی نہیں ہے. سیجنب الاتقا کے متعلق بھی آپ نے شیعہ کتاب سے آپ نے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا کہ اس سے مراد ابو بکر ہے. ٹھیک ہے نا. احتجاج تبرسی بہار الانوار یہ شیعہ کتاب ہے. احتجاج تبرسی میں کہاں لکھا ہے؟ احتجاج تبرسی میں کہاں لکھا ہے سیجنب الاتقا سے مراد ابو بکر ہے؟ صفحہ مجھے بتاؤ. میں نے بتا دیا. بتاؤ کس حدیث کون سی حدیث نمبر ہے؟ اچھا قرآن میں صرف اتنا نہیں اتقا الذی 5 آیتیں ہیں. پہلی بات اب اس پہ آ رہی نا. اور ٹھیک ہے، سب سے زیادہ مال خرچ کرے. آپ نے پچھلے ٹرم میں بتایا تھا کہ جب یہ ہجرت کی تو ابو قحافہ گھر آئے زینب کے ساتھ، تو انہوں نے پوچھا کہ سارا مال لوٹ کے وہ لے گیا. یہ آپ نے ذکر کیا تھا. کس شیعہ کتاب میں لکھا؟ میں نے آپ کی کتاب کا حوالہ دیا نا. آپ میں نے کہا احتجاج تبرسی میں لکھا ہے کہ یہ آیات ابو بکر کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جناب یہ مال سارا لے گیا لوٹ کے ابو بکر، یہ اپنے باپ کا چوری کر کے مال لے گیا. یہ گیا کہاں تھا؟ ہجرت میں نبی پاک کے ساتھ. یہ ذکر آپ نے میری کتاب کا کیا. قتیبہ بن سعید کو آپ نے چھیڑا کہ وہ چکلا چلاتا تھا، میں نے چھیڑ نہیں کیا. آپ میری قتیبہ کا آپ نے ذکر کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا. اب اس کی طرف سے جو میں نے آپ نے کہا، آپ ایمانداری سے جواب دے دیں مفتی صاحب. آپ کہتے ہیں کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ وہ سیجنب الاتقا، اس سے آگے سے پیچھے والے آیات یا ابو بکر کے متعلق ہے 4-5 آیات جو مدح کی آیت، وہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ؟ جھوٹ فرما رہے ہیں. نہیں، اب مجھے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا سر. آپ مجھے کس کتاب میں لکھا؟ بتاؤ نا، حوالہ دے دو. آپ کہتے ہیں احتجاج میں بہار میں، ابھی میں بہار احتجاج کھول لیتا ہوں. کس جلد میں لکھا ہے؟ کس کتاب باب میں لکھا ہے؟ صفحہ بتاؤ نا بھائی. یہ میں نے کب کہا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جس وقت آپ نے ایجاد کی ہے، آپ نے کہا گھر کا سارا مال لوٹ کے لے گیا. کون بولا؟ ابو بھائی. وہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے باپ کے مال چوری اٹھا کے لے گیا. یہ کہ سیجنب الاتقا، یہ حاکم کون ہے؟ مجھے بتائیں حاکم کون تھا؟ حاکم کون ہے؟ آپ فرما رہے ہیں حاکم پہ ہے نا، حاکم کون ہے؟ اب میری بات سن. اب صرف ایک سیکنڈ. حاکم غیر شیعہ جماعت عمریہ کا محدث ہے نہیں ہے، یہ شیعہ ہے. یہ سنو ایک منٹ. کہہ رہا والحاکم یصح، سنو نا ایک منٹ. فی مصدرک حدیث ساقطۃ یکثر ذلک ثم هو شیعی منهم مشہور من غیر. یار سنو نا بات تاکہ جواب دے. شیعوں کے مختلف اصطلاحات ہیں. ایک سیکنڈ لے کر یار اب بات کرنے دو نا پوری. بسم اللہ. یہ آپ نے پیش کی تھی. اور شیعہ ایک منٹ، یہ 3 لائنیں سننے صرف. یہ میزان الاعتدال سے کون تھا ہمارے نزدیک؟ یہ شیعہ سنی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں الحاکم کی احادیث ساقطۃ ویکثر ذلک ثم هو شیعی مشہور من غیر تعرض للشیخین. یہ شیخین کا دشمن تھا، سمجھائی نا، جو آپ ہیں. وقال ابن طاہر سألت ابا اسماعیل انصاری عن الحاکم فقال امام فی الحدیث رافضی خبیث. قال الذهبی اللہ یحب الانصاف ما الرجل برافضی بل شیعی فقط. آگے یہ سمجھ آگے گل کہ نہیں؟ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85. آئی سمجھ؟ اب آپ نے وہ پیش کیا خود بات. اب سن لینا میرا سوال. بھائی اس روایت کو خود ذہبی نے بھی تصحیح کیا. اس کی وہ شیعہ روایت نہیں ہے، وہ خود ذہبی نے بھی تصحیح کیا کہ اس نے اپنے باپ کے مال چوری کیا. میں اس بات کو نہیں کہہ رہا یار، میں اس بات کو نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں دیکھو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اس روایت کو ذکر آپ نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا تھا. آپ نے یہ ثابت کیا تھا ابو قحافہ باپ الزام لگا رہا ہے ہجرت کے سال جو وہ تھا ابو بکر اپنا گھر سے مال چوری کر کے لے گیا. آپ نے یہ لفظ بولے تھے نا. اور یہ دیکھو، یہ میں نے تو صرف الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا. آپ نے اس کے جواب میں مجھے بتایا، میں نے کہا قرآن نے 3 باتیں ذکر کی: ایمان، ہجرت اور جہاد. ابو بکر نے غزوہ بدر سے غزوہ
तबूक से जिहाद के नबी पाक से हिजरत की, जुमा फिल गार कुरान में साबित है, ठीक है। कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये पक्के ठक्के मुसलमान है। किसके बारे में? ईमान लाए हिजरत और जुमा फिल गार जिसको कुरान साबित कर रहा है, तो उसके ईमान के बारे में कैसे हो सकता है? इस पर आपने मुझे जवाब दिया कि माल जो चोरी किया इसने, किसने? अबू बकर। रिवायत मुस्तदरक हाकिम की किसने पेश की? आपने। अब करे शिया नहीं है, मैंने बता दिया वो शिया हमारे नजदीक, सुन्नी नहीं है वो, अल्लाह के बंदे। कोई अब आप ये ना ज्यादती करते जाएं। अब जो करे बात अपने टॉपिक पे जो करनी है करें। अच्छा, आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया भाई। आपसे मैंने यही सवाल किया भाई साहब, देखें आप फरमा रहे हैं कि वसयुजन, आपने कितना टाइम ले लिया? 4-5 मिनट आपने फजूल बात की है। मैंने आपसे सवाल किया वसयुजन, 20 मिनट कर ले, 20 मिनट कर ले। भाई बात सुन लें, अब बात सुन लें भाई, कि सब लोगों को पता चले कि आप कितने हमारे साथ आप फरेब और मकर से काम लेते हैं। भाई आपका काम यह था वसयुजन्नबुहुल अत्का, उसके लिए अपनी किताबों से आपने 4-5 हवाले दे दिए। तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर इब्न अबी हातिम के से मुराद अबू बकर है। आपको चाहिए था कि शिया किताब का भी एक हवाला देते। आपने अभी सबके सामने बोला है कि एहतिजाज में और बिहारुल अनवार में लिखा है कि अबू बकर के लिए। अब मैंने बार बार पूछा आपसे कि किस जिल्द में लिखा है, आपने मौजू चेंज की कि आपने फिलान किताब से हदीस नकल की है कि अबू बकर ने माल चोरी की है, वो शियों की हदीस है, हमारी हदीस नहीं है। हालांकि कि उसको ज़हबी ने भी तस्दीक किया, ज़हबी इतना कट्टर नासिबी है, उसने भी तस्दीक किया, लेकिन उसका क्या ताल्लुक सयुजन्नबुल अत्का से? आपसे हमने ये सवाल किया था भाई साहब, आपने इतना टाइम ज़ाया कर लिया। अभी आखिरी इत्माम हुज्जत के लिए मैं आपके लिए खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अल्लामा साहब मेरी तरफ देखो एक दफा, और मेरी तरफ देखो, इत्माम हुज्जत के लिए आपसे अर्ज कर रहा हूं। सयुजन्नबुहुल अत्का से मुराद अबू बकर है। शिया किताब में से एक हवाला दे दो ना। आप कहते हैं एहतिजाज में बिहार में कहां पे लिखा? पूछ रहा हूं, बिस्मिल्लाह दो जवाब दो। मैंने कोई नहीं कहा एहतिजाज में या बिहार में लिखा है। मैंने ये दलील ये दी है कि जो मैंने हवाला पढ़ा एहतिजाज और बिहार से, उसमें अमीर मुआविया को हज़रत हसन ने खिलाफत सपुर्द कर दी। सयुजन्नबुल अत्का से भाई, सयुजन्नबुल अत्का से मैं पूछ रहा हूं, सयुजन्नबुल अत्का से मुराद अबू बकर है, ये किस शिया किताब में लिखा है? अब ये शिया किताब ने एहतिजाज तबरसी ये वाली। अब मेरी बात तो सुन लेना, ये शिया किताब है बिहार अनवार के नहीं है ना? उसमें कौन सी इबारत है? दलील ये भाई ये आपसे बहस करना ही फजूल है यार। तुम इतना भाग रहे हो, बात गलत। आप ये मुझे बात इसका जवाब दे ना, किस शिया किताब में? इसका जवाब दे दो। तुमने ये ना कहो कि एहतिजाज में लिखा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया के साथ सुलह किया। ठीक है, मुआविया के साथ सुलह किया, लेकिन इसका क्या ताल्लुक है? तुम ये कह रहे हो, देखो मेरे भाई, तुम ये कह रहे हो। ओ भाई साहब सुन लो, मैं ईमान शेखान के मुतालिक कुल्ली तौर पर सवाल नहीं कर रहा। मैं इस आया के मुतालिक आपने इस्तिदलाल किया कि सयुजन्नबुहुल अत्का, अल्लाह ने कुरान में आया नाजिल किया। सुन लो, अल्लाह ने कुरान में आया नाजिल किया, एक शख्स को उसने अत्का का लक़ब दिया, यानी दूसरों से ज्यादा तकवा रखने वाला। ये शख्स अबू बकर है। आपने ये इद्दा किया। हाँ, आपने सबके सामने 2-3 घंटे एक दिन, 2-3 घंटे दूसरे दिन, सब आपने इसी तरह सबका टाइम ज़ाया किया। दलील आपके पास एक भी नहीं है। आप अब ये ना कहते कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह किया। हम इस खुसूस में, भाई साहब मेरी तरफ देखो, इस खुसूस में कि सयुजन्नबुहुल अत्का से मुराद अबू बकर है, किस किताब में आपके पास हवाला मौजूद है? मैंने दे दिया ना, अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। वहां ये लफ्ज देखें, अब अल्लाह ताला खुद ही सिफत लगाए कि अत्का कौन है? अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, के वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करता है। अब इस पर दलील मैंने देनी, यार अब सुन लिया करना बात। दलील अल्लाह ताला खुद सिफत बता रहा है कि अत्का कौन है, अत्का कौन है। उसकी 5 आयतों में सिफात बताई है, वला सौफ़ा यरज़ा, और अल्लाह उसको राजी कर देगा। इससे मुराद अबू बकर ये कहां से लेके आए तुम? इससे मुराद अबू बकर ये दलील दे दो। मैं लाया ना। अब मुझे ये बता दे, पूरी कौन सी दलील लेके आए हो? कायनात में कौन सी दलील है? ये भाई ये बात। हाँ, अब मैंने आज पढ़ी थी, अब आपने दिमाग पर बादाम खाया कर, दिमाग पर पक्का रखो। अब सुनो, अब आए हाथ, अब देखो इन वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू। क्या कहा था? वो लोग जो ईमान लाए, हिजरत की। कौन? जवाब सुनो, तवज्जो से जवाब सिर्फ सुनो। वजाहदू। अब मैंने सवाल किया कि हजरत अबू बकर ने गज़वा बदर से गज़वा तबूक तक नबी पाक के साथ जिहाद किया नहीं किया? हिजरत में गज़वा में आप थे नहीं थे? ईमान लाने वालों में पहले ही आपके नजदीक दूसरे तीसरे थे या नहीं थे? इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन ईमान तो वो लाए थे। आप कहते ऊपर से लाया था, मुनाफिक था। ईमान लाए, हिजरत की और जिहाद किया। कुरान कह रहा है यूती मालहू। मैंने
بندے پیش کیے تھے، آپ اپنی شیعہ کتب سے ہی دیکھ لیں کہ ان کو آزاد کرنے والے حضرت ابو طالب کی بیٹی ہانی کا حوالہ دیا۔ دکھاؤ کہ ابو بکر شیعہ کتاب سے دکھاؤ نا اس میں دیکھو پھر اب عثمان ابن ابی شیبہ کون ہے شیعہ؟ عثمان ابن ابی شیبہ آپ نے کہا وہ چھوٹا شیعہ ہے، بھائی شیعہ تو آپ نے مان لیا نا وہاں، اس کی پوری شیعہ کتاب میں دکھاؤ، شیعہ کتاب میں دکھاؤ نا شیعہ۔ اچھا عثمان مجھے بتاؤ، عثمان ابن ابی شیبہ شیعہ نہیں تھا کیا؟ بتاؤ مجھے، چھوٹا شیعہ بڑا شیعہ؟ امام حاکم شیعہ نہیں تھا؟ عمریہ حاکم عمریہ ابن ابی شیبہ بھی عمریہ۔ اچھا ابھی مجھے بات کرنے دو، اوکے پلیز اب میری باری، چلو اب میں 20 منٹ لے لوں بھائی، آپ نے 20 کوئی بات ٹائمر لگاؤ۔ اوکے تھینک یو، ٹائمر لگا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، اس شخص نے کتنا سب لوگوں کا ٹائم ضائع کیا۔ کہتا ہے سیجنبہ الاتقیٰ سے مراد ابو بکر ہے۔ اس سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسی شیعہ کتاب سے تم حوالہ دے دو کہ اس سے مراد ابو بکر ہے، اس کے پاس حوالہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہتا ہے قرآن نے کہا التی یؤتی مالہ یتزکی، کہ جو اپنا مال دیتا ہے اور مال دے کر یہ گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہے، پاکیزہ ہونا چاہتا ہے، تو اس سے کیا کیسے ثابت کرو گے کہ ابو بکر ہے؟ کیسے ثابت کرو گے ابو بکر؟ ہم نے آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دیا ابو بکر مال دینے، اگر زیادہ مال دینے والا ہوتا تو اپنے باپ کو دے دیتا نا، اس کا باپ کہاں پہ ملازم تھا وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ اس کا شغل کیا تھا۔ وہ اس کا باپ جو ہے اتنے گھٹیا مقام پہ شغل کرتا، اس کا مال اس نے اٹھا کے لے کے گیا، چوری کیا، اور یہ کہتا ہے وہ شیعہ تھا۔ حاکم شیعہ نہیں تھا بھائی، آپ کو شیعہ کے اصطلاحات نہیں معلوم، ابھی میں اس کے متعلق بات کروں گا کہ شیعہ کن معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ خود المستدرک علی الصحیحین، آپ نے میزان الاعتدال کا آپ نے بات کیا، یہ مستدرک صحیحین ہے، جو حدیث ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس نے اپنے مال اجرت سے پہلے اپنے بابا کے مال اس نے چوری کیا، یہ حدیث جو ہے نا، یہ ہے حاکم کی، جو ہے حاکم نے جو حدیث نے تصحیح کی ہے، اس کو خود ذہبی نے علی شرط مسلم، ذہبی نے حدیث نمبر 4267 قال فی التلخیص علی شرط مسلم، بشرط مسلم، دونوں خود ذہبی نے بھی تصحیح کیا۔ ذہبی کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شیعہ ہے۔ حاکم کے متعلق اگر آپ شیعہ بھی کہتے ہیں، وہ اس معنوں میں نہیں ہے جس معنوں میں ہم شیعہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تفضیل کے معاملے میں، جو تفضیل کے معاملے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو افضل سمجھتا ہے، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کشف الغمہ میں روایت ہے، اور بھائی صاحب آپ ہماری باتوں کو نہیں سنتے، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں آپ مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہم 2-3 دفعہ آپ کو دے چکے ہیں، آپ کیوں توجہ نہیں کرتے؟ یہ کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، یہاں پر اس کے مقدمے میں جلد نمبر 1، یہ کتاب کشف الغمہ جلد نمبر 1 مقدمہ میں دیکھیں، چاپ دار الازواء، یہاں پر مقدمۃ المؤلف، مؤلف اپنا مقدمہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل میں لکھی ہے، اور پھر فرماتا ہے وَاعْتَمَدْتُ فِي الْغَالِبِ النَّقْلَ من كتب الجمهور ليكون أدعى إلى تلقيه بالقبول ووفق رأي الجميع متى وجهوا إلى الأصول لأن الحجة متى قام الخصم بتشييدها كانت أقوى۔ میں نے اس کتاب میں غالب میں مخالفین کے کتب سے نقل کیا، اور بھئی یہ کتاب کا شغل اس کی ایسی کتاب ہے کہ اس میں مصنف خود کہتا ہے کہ میں نے شیعہ روایات اس میں کم نقل کی ہیں، مخالفین کی روایت نقل کی ہیں۔ وہ جو آپ جس کتاب سے نقل کر رہے ہیں، اور بحار الانوار نے بھی اسے خلفاء الراشدین خلفاء الصالحین نقل کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بحار نے اس میں خیانت کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نسخوں میں اختلاف ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے چوری کیا، نسخوں میں اختلاف ہوتا ہے، وہ اس کو چوری کرنے کی کوئی ضرورت، اس کو نقل نہ کرتا، بھائی کوئی ضروری تھا، علامہ اگر نقل نہیں کرنا چاہتے نقل نہ کرتے، انہوں نے نقل کیا ہے، اس کو آپ غیر ایماندار نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال یہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی کتاب مصنف کہہ رہا ہے کہ میں کتاب اس میں فضائل اہل بیت علیہ السلام جمع کر رہا ہوں، ان کے احوال جمع کر رہا ہوں مخالفین کے کتب سے، پھر اس کتاب کو ہم پہ آپ حجت کے طور پہ نہیں لا سکتے۔ اب میں اس کو پہلے بھی 2-3 دفعہ ترجمہ آپ کو بیان کر چکا ہوں، اب مزید مجھے بیان کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس تکرار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شیعوں کی مذمت کیا، تو یہ آپ کی نہایت جہل ہے کہ آپ شیعہ کے اصطلاح کو نہیں جانتے۔ آپ کہتے ہیں کہ حاکم شیعہ تھا، دیکھیں میں آپ کے اصطلاح میں فرق ہوتا ہے۔ ایک شیعہ ہے کہ آج کے دور میں ہم شیعہ جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ابوبکر عمر کی خلافت کو شرعی نہیں سمجھتے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ ہم آپ کے زمانے میں شیعہ اس کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں شیعوں کے 2 اصطلاح ہوتے تھے، ایک اصطلاح عام، ایک اصطلاح خاص۔ یاد رکھنا چاہیے، ایک اصطلاح جو عام ہے، جو اکثر استعمال ہوتا تھا، شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عثمان پہ تفضیل دیتے تھے، اس کو شیعہ کہتے تھے لوگ، اور وہ لوگ ابوبکر عمر کی خلافت کو شرعی مانتے تھے، اور وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ابوبکر عمر میں سے بھی بعض لوگ تفضیل نہیں مانتے تھے، بعض ان سے بھی افضل مانتے تھے۔
اور لیکن وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کو بالنص نہیں کہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ ان کی خلافت بیعت کے ذریعے سے، جیسے ابوبکر عمر کا خلافت تھا. یہ اغلب جو پرانے زمانے میں عراق میں جو لوگ تھے اس معنی میں اس کو شیعہ کہا جاتا تھا. اور وہ جنگوں میں امیر المومنین علیہ السلام کا انہوں نے ساتھ دیا ہے معاویہ کے خلاف، ان لوگوں کو شیعہ کہا جاتا تھا. ایک اصطلاح، دوسرا اصطلاح ابھی دکھا دیتا ہوں. ایک دوسرا اصطلاح ہے اصطلاح خاص. وہ اصطلاح خاص یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہم جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کو بالنص مانتے ہیں، ابو بکر عمر کی خلافت کو باطل مانتے ہیں، وہ خاص معنوں میں شیعہ ہیں. اچھا حوالہ کیا؟ یہ دیکھو کتاب ہے تہذیب التہذیب، حافظ ابن حجر عسقلانی کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 میں. یہاں پہ ابان ابن تغلب کے ترجمے میں وہ فرماتے ہیں فالتشیع فی عرف المتقدمین، تشیع پرانے زمانہ کی اصطلاح میں ہوا اعتقاد تفضیل علی علی عثمان. تشیع کا کیا مطلب ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ علی علیہ السلام عثمان سے افضل ہیں. وَأَنَّ عَلِيًا كَانَ مُصِيبًا فِي حُرُوبِهِ، اور کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے جنگوں میں حق پر تھے. اس عائشہ اور جو معاویہ ہیں یہ باطل پر تھے. وَأَنَّ مُخَالِفَهُ مُخْطِئٌ، اور ان کے مخالف خطا کار ہیں، مع تقدیم الشیخین وتفضیلہما، اور یہ لوگ شیعہ کہلاتے تھے اور شیخین کو یہ افضل مانتے تھے اور ان کو مقدم رکھتے تھے علی علیہ السلام پر. یہ ایک خاص اصطلاح تھا اس زمانے میں. وربما اعتقد بعضهم ان علی افضل الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہت سارے ان میں سے یہ بھی تھے کہ وہ علی علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل مانتے تھے. وإن كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان غير داعية. اور اگر کوئی شخص اس طرح ہو کہ علی علیہ السلام کو افضل مانے اور وہ دیندار صادق ہو، ہم اس کی روایت کو نہ رد نہیں کرتے، روایت کو رد نہیں کرتے. اچھا یہ حافظ ابن حجر کا بیان. ایک راوی ہے، اس کا نام داؤد ابن ابی عوف ہے. داؤد ابن ابی عوف، ابن ابی عوف کا نام ہے سوید، داؤد ابن سوید البرجمی الکوفی. وہ اس کی احادیث ترمذی میں، نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. اور ہے کہ لیث ابن ابی سلیم بھی ہے، بخاری میں اور مسلم میں اس کے روایات موجود ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تعریف معرفت الرجال ان یحیی بن معین، معرفت الرجال یحیی بن معین کی جز نمبر 2. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، ابن ابی جحاف جو مسلم ترمذی، ابن سوید جو ہے کوفی، اس کا فرمان نقل کرتے ہیں ادرکت الشیعۃ الاولی والغالی فیہم الذی یفضل علیا علی ابی بکر و عمر. میں نے پرانے زمانے کے شیعوں کو دیکھا تھا، ان میں سے جو غالی شیعہ تھا، غلو کرتا تھا فضائل میں، وہ کام یہ تھا کہ کہتے تھے علی علیہ السلام ابو بکر عمر سے افضل ہیں. تبرہ نہیں کرتے تھے وہ لوگ، ابو بکر عمر کی خلافت کو باطل نہیں سمجھتے تھے. یہ ایک اصطلاح تھا اس زمانے میں. اچھا بخاری مسلم کا جو لیث ابن ابی سلیم ہے، یہ کتاب شرح اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، تالیف اب العلامہ ابو القاسم ہبۃ اللہ ابن منصور الطبری اللاکائی، متوفى سنہ 418، جز نمبر 7، کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں، دار الطیبہ حجاز میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1381 میں لیث ابن ابی سلیم فرماتے ہیں ادرکت الشیعۃ الاولی ما یفضلون علی ابی بکر و عمر احدا. میں نے شیعوں کو دیکھا تھا پرانے زمانے میں، یہ کوفے کے لوگ تھے، عراق کے لوگ تھے، یہ ابو بکر عمر پر کسی کو افضل نہیں سمجھتے تھے، یعنی علی علیہ السلام کو. یہ اور معنوں میں یہ جماعت عمریہ کے افراد تھے. جماعت عمریہ کے افراد کو اس زمانے میں جو لوگ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے ان کو شیعہ کہا جاتا تھا، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کو منسوس مانتے تھے، جیسے ہم شیعہ اس طرح شیعہ. ایک راوی ہے شریک ابن عبداللہ النخعی، بہت معروف ہے، قاضی شریک، اور وہ اس کی کتابیں مختلف، اس کی احادیث مختلف کتب میں موجود ہیں. یہ کتاب تثبیت دلائل النبوہ لقاضی عبد الجبار الحمدانی. یہاں پہ فرماتے ہیں وقد كانت الشیعۃ الاولی تفضل ابا بکر و عمر علیہ. شیعہ جو تھے اس زمانے میں عراق کے شیعہ کیا کرتے تھے؟ ابو بکر عمر کو وہ افضل سمجھتے تھے علی علیہ السلام سے. وقال قائل لشریک ابن عبداللہ، کسی نے شریک ابن عبداللہ نخعی سے کہا ایہما افضل ابو بکر ام علی؟ فقال ابو بکر. شریک ابن عبداللہ نخعی یہ کوئی ہمارے اصطلاح کے مطابق یہ شیعہ نہیں ہے، یہ خواص شیعہ خاص اصطلاح میں نہیں ہے، یہ عام اصطلاح میں شیعہ. اچھا یہ کون افضل ہے، علی علیہ السلام یا ابو بکر؟ اس نے کہا ابو بکر. فقال له السائل اتقول هذا وانت من الشیعہ؟
کسی نے اسے کہا کہ تم خود شیعہ ہو، تم کیسے کہتے ہو کہ ابو بکر جو ہے علی علیہ السلام سے افضل ہے؟ کہا نعم انما الشاعی من قال مثل هذا، کہا کہ شیعہ وہی ہے، جی ہاں بالکل شیعہ وہی جو اس طرح کی بات کرے. اچھا، اما شیعہ بالاصلاح الخاص وہ ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کو بالنص مانے، وہ تو واضح بات ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، یہ کتاب ہے، آپ کہتے ہیں کہ حافظ حاکم جو ہے شیعی تھا. ملاحظہ فرمائے، کتاب تذکرۃ الحفاظ للذہبی جلد نمبر 3 چھاپ دارالکتب العلمیہ. یہ خود حافظ ذہبی الحاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ ابن حمدوی المعروف بابن البیع. اچھا، یہ آپ امام المحدثین کے لقب سے اس کو پکارتا ہے. یہ سیوطی صاحب کا طبقات الحفاظ ہے، سنہ 1983 میں چھپی ہے. الحاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین. آپ کے شور نہ کریں بھائی، وہ ورق ایسا سب پلٹا دیں، اس کی بہت شور آ رہی ہے مائکروفون میں. امام المحدثین. اچھا، وكان امام عصره في الحديث العارف به حق معرفته صالحا ثقة يميل الى التشيع. وہ اپنے زمانے میں امام عصر تھا حدیث کا، اور صالح تھا، ثقہ، تشیع پہ اس کا میل تھا. میل کیا تھا؟ یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام سید المسلمین علیہ السلام کو عثمان سے افضل یا ابو بکر عمر سے افضل سمجھتے تھے، لیکن ابو بکر عمر کی خلافت کو وہ باطل نہیں سمجھتے تھے. اچھا، میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، بلکہ اتنا ہی کافی حوالے دکھا دینا تشیع کے اصطلاح کے متعلق. تو جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث جو آپ نے نقل کی کہ انہوں نے اپنے شیعوں کی مذمت میں نقل کی ہے، وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو خود عمری ہیں، اور وہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالنص امام نہیں مانتے. ابو بکر عمر کو وہ افضل سمجھتے ہیں علی علیہ السلام، وہ عمری ہیں. انہوں نے امام حسن مجتبی، جیسے عراق کے لوگ تھے اس زمانے میں، ہنسنے کی بات نہیں ہے اس میں. میں نے آپ کی کتابوں سے ثابت کیا کہ شیعہ کے 2 اصطلاحات ہیں میرے بھائی. مثلا اگر میں ثابت کروں کہ 2 احمد دنیا میں، ایک قاتل ہے، تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ دوسرا احمد بھی قاتل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر 2 احمد، 2 نام احمد، یہ تو واضح بات ہے. شیعہ کے اگر 2 اصطلاح ہیں، شیعہ اس زمانے میں عراق کے شیعہ، میں نے آپ کو کتنے آپ کے اپنی کتابوں سے دکھایا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ابو بکر عمر کی خلافت کو وہ کیا سمجھتے تھے، صحیح شرعی سمجھتے تھے. وہ لوگ انہوں نے بعد میں جا کر امام امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت کیا اور معاویہ کے خلاف وہ لڑتے تھے. تو انہی لوگوں نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کی ہے، انہی کے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مذمت فرمایا، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم پہ ڈال رہے ہیں. وہ شیعہ نہیں ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کو بالنص مانتے ہیں اور ابو بکر عمر سے تبرع کرتے ہیں. ان دونوں میں اصطلاحوں میں بڑا فرق ہے. آپ نے فرمایا کہ احادیث حوض کے متعلق کہ اس میں جو اصحاب کا ذکر ہے وہ اس سے مراد امت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. روایات میں صحابی منافق پر صحابی کا اطلاق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کم نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، بخاری کہاں گیا میرے محترم ناظرین؟ یہ کتاب ہے البخاری، صحیح البخاری. اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں حدیث نمبر 4905 میں، 4905 میں. اور بھی مقامات میں بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. کتاب صحیح البخاری، چھاپ دار احیاء تراث العربی، 2001 میں کتاب چھپی ہے. حدیث نمبر 4905. یہاں پہ حدیث نقل ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا وَأَمَا وَاللَّهِ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گھٹیا الفاظ استعمال کیے. تو عمر صاحب نے کہا کہ یا نبی اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، مجھے اجازت دے کہ میں اس منافق کا گردن قلم کر دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعه لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ يقتل اصحابہ. چھوڑ دو اس کو قتل نہ کرو. یعنی وہ شخص جو اتنا مرتد ہے، اس میں بڑے نکتے ہیں اس روایت میں، ایک نکتے کئی نکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دی ہے اس کی مذمت میں. وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ. سورہ منافقین اس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. وہ منافق کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ وہ واجب القتل نہیں ہے، اس کا قتل کرنا جائز نہیں. فرمایا وہ میرا صحابی ہے. لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں واضح طور پر میرے بھائی کہ صحابی، لفظ صحابی منافق پہ اس کا اطلاق حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان اقدس پہ وارد ہے. اچھا، اب مزید آپ کی خدمت میں وہ روایات پیش کروں جس سے آپ کبھی بھاگ نہیں سکیں گے.
مسلم کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں، باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صفاتہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 5890، 5890 ملاحظہ فرمائیے. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، وہ لوگ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے جو میرے ہم صحبت رہ چکے ہیں. امتی کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے. حتى اذا رايتم اختلجي ورفع الي اختلجوا دوني فلا اقولن اي ربي اصيحابي، وہ میرے سے دور جہنم کی طرف لے جائیں گے، میں پورا پکاروں گا اے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. فليقالن انك لا تدري ما احدثوا بعدك، تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں، دین میں تیرے بعد کیا بدعتیں داخل کی. اچھا، اس کی شرح میں یہ حدیث تو بہت زیادہ ہے کہ صحابہ جو ہے تصریح کے ساتھ کہ صحابہ ہے. میں آپ کو یہ اس کی شرح میں کچھ جملے دکھا دوں تاکہ بالکل آپ کی جو ہے فکر روشن ہو جائے. یہ کتاب ہے البخاری چاپ دار الفکر، بلکہ میں بخاری کا ترجمہ دکھا دوں تاکہ سب حوالہ جلد صفحہ نمبر بتائیں، سب بتا دیں گے بھائی، سب بتائیں گے تاکہ بالکل آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ترجمہ ہے پروفیسر احمد صاحب، مولوی عبدالستار حماد کا. ملاحظہ فرمائیں جلد نمبر 6 باب فی الحوض، حدیث نمبر 6576. اچھا اقول، اچھا میں اردو ترجمے کے ساتھ عرض کروں تاکہ خوب لوگوں کو بالکل یہ ایک دم بدیہیات کا انکار کر رہے ہیں آپ. میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، تم میں سے مخاطبین صحابہ، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں. مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. فاقول یا رب اصحابی، آپ میں سے، آپ کہہ رہے ہیں یہ امت ہیں، جی ہاں امت ہیں، صحابہ بھی امت میں سے ہیں، صحابہ کوئی آسمان سے نہیں تھے، دوسری امت نہیں ہے، صحابہ بھی اسی امت میں سے ہیں. اور یہی صحابہ ان کا وجہ ارتداد کیا ہے کہ انہوں نے دین میں نئی چیزیں داخل کی ہیں، اور جنہوں نے دین میں نئی چیزیں داخل کی ہیں وہ عام صحابہ نہیں تھے، وہ شیخین تھے، اور کوئی صحابہ نہیں ہے، شیخین. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا جب یہ ثابت ہو گیا آپ کی خدمت میں 20 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے آپ کے، 20 منٹ. ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ. آپ شروع کرنے سے پہلے میرے ایک دو عرض سن لیں. میں استدلال نہیں کروں گا، عرض ہے کہ جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا نا کہ آپ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے، بھائی ابو بکر عمر کا اسلام پہ کوئی دلیل لائے نا کہ قرآن سے یا حدیث روایات سے، یا ان کے عدم ایمان پہ ہمارے پاس جو دلیل ہے جو ہم نے سورہ حجرات سے آپ کے سامنے پیش کی ہے، بار بار پوچھا کہ ان کا عمل کیوں، اس کو ہم نے چھنی کر دیا، اس دلیل کو ہم نے توڑ کے ریزہ کر کے فضا میں پا دیا. کل شیء مطلق حتی یرید فی نہی میں کی. اچھا مجھے جواب دینے دے، بسم اللہ. بھائی پلیز آپ موضوع پہ بات کریں. 15 منٹ آپ کے پاس ٹائم، 15-20 منٹ نہیں، 15 منٹ. ہاں ٹھیک ہے بسم اللہ. 15 منٹ ٹھیک ہے بسم اللہ. اچھا پہلے انہوں نے خیانت یہ کی، 5 خیانتیں انہوں نے کی حدیثوں میں اور ہماری کتابوں میں، اس لیے مجھے وضاحت، میرا ٹائم اب ضائع ہوگا. پہلے یہ تشیع کا ہم نے سب سے پہلے دینی بتا دیا تھا. تشیع متقدمین اور متاخرین میں کیا انہوں نے وہ عبارت عربی میں پڑھ کے نہیں سنائی کیونکہ وہ بغیر راب کے نہیں پڑھ نہیں سکتے شاید. اچھا وہ کہتے ہیں محمد تشیع فی عرف المتاخرین فهو الرفض المحض فلا تقبل روایت الرافضی الغالی ولا کرامہ. ایک جو انہوں نے پڑھی نا کہ تفضیل شیخین کا قائل ہو، سب کو مانتا ہو، منسوس نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے. اور عام رافضی جو غالی ہے نا، غالی، اس کی روایت معتبر ہے. اسی لیے ہم نے علامہ ذہبی کو مستدرک حاکم پہ بٹھایا ہے کہ اگر وہ واقعتاً صحیح ہو ہمارے مصادر کے لحاظ سے تو پھر آپ نے تصحیح کرنی ہے، ورنہ وہ شیعہ غالی ہے. اور یہ میں نے حوالہ دیا تھا، مثال اس کو بھی کھا گئے. وہاں وہ پوچھتے ہیں قال ابن طاہر سالت ابا اسماعیل انصاری، میں نے ابو اسماعیل انصاری محدث جو بڑا ناقد فن اسماء الرجال کا، اس سے پوچھا عن الحاکم
حاکم کے بارے میں اس کی کیا حیثیت فرقالا امام فی الحدیث حدیث میں امام تو ہے رافضی خبیث رافضی خبیث یہ اب آگے یہ تہذیب کا جو انہوں نے تحریف کی تھی یہ بتا دی میں نے اب آگے آپ ادھر کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اصحابی اور امتی میں نے اس کو دیانتداری سے بات کی تھی لیکن یہ خیانت پہ جان بوجھ کے گئے یہ مستدرک حاکم ہے مسرت احمد جلد نمبر 10 ہے اور یہ حدیث نمبر 23 کتب سے نقل کرو نا 210 بھی ہے یار وہ جو خیانت میں نے اپنی پکڑانی تمہیں خیانت جو آپ نے کی ہے مجھے بتانے دو اب میں دلیلیں دے رہا ہوں آگے مسرت احمد کی حدیث نمبر 23,210 اور 23,261 یہ جلد نمبر ہے 10 اس میں الفاظ ہیں پوری روایت کے بعد میں اینڈ میں اللہم امتی امتی اللہم فیقال لا پورا حدیث پڑھو پورا حدیث پڑھو وفی روایت پڑھتی ہے نا اب دوسری روایت سے اتنا ٹائم نہیں ہے پوری روایت میں امتی پورا پڑھے نہیں اس طرح نہیں ہوتا پورا پڑھو اچھا پڑھتا ہوں اللہ وہ کیا ہے جی سند یار ٹائم بہت لگ جائے گا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابي حازم قال سمعت سالم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم انا فرضتكم على الحوض من ورد شريبا ومن شرب لم يظمأ بعده ابدا قال ويردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بينهم جو تو آپ نے پڑھی قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي ياش وانا احدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول قال فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت يزيد فيها يقول انهم مني یا اہل رسول اہل بیت کہلانے والے ہوں گے ٹھیک ہے فیقال انك لا تدري ما بعد وفي روایت فاقول سوقا بدل بعدي وفي روایت اللهم اقول اللهم امتی فیقال لا تدری ما حدثوا بعده بدلوا بعدك یہ آ گئی اب اسی میں امتی کس روایت کس کتاب سے نقل کیا ہم نے مسند احمد جلد نمبر 10 سند جو پڑھ کے سنائی وہی ہے حدیث نمبر ہے 23,261 23,210 سند اس کی کیسی ہے آپ لوگوں کی صحیح ہے بتا صحیح ہے متواتر ہے یہ بھی اب ایک سلسلے پر بخاری کے جو آپ نے تعریف کی صحابہ اسی امت میں سے کسی اور امت سے اب اپنی بات میں نہ بولو اپنی بات اچھا جی دوسری روایت جو بخاری سے جاتی ہے نیچے سے بھی آتی ہے اس کی سند بھی پڑھ رہا ہوں اخبرنا سعید بن عثمان قال اخبرنا محمد بن یوسف قال اخبرنا البخاری قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثني محمد بن مطرف دونوں طرح قال حدثني ابو حازم بن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني فراتكم على الحوض من مر علي يشرب ومن شرب لم يظمأ ابدا ويريدن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فقال ابو حازم فسمع وہی حدیث ٹھیک ہے یہ یہاں سے بھی آ گئی اب اس کے اینڈ پہ وہ بتاتا ہے کہ فإني أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني وعلى رسول أهل بيت آل محمد کہلانے والے ہوں گے فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك فأقول سحقا لمن غير بعدي اب انہوں نے تحریف یہ کی کہ بھائی وہ آل رسول کہلانے والے ہوں گے بیچ میں صحابہ کہلانے والے ہوں گے صحابہ نہیں کہلانے والے اب یہ بات بھی انہوں نے جھوٹ بولی اس بندے کو صاحب کی جمع اصحاب اور صحابی کی جمع صحابہ یا صحابہ اتنی لغت بھی نہیں آتی بیچارے کو جو صحابی ہے اور صاحب ہے دونوں میں فرق ہے صحابی اسے کہتے ہیں جو مرتے وقت جنتی مرا مرتد منافق مشرک کافر کو صحابی نہیں کہا جاتا صاحب جنتی بھی ہوتے ہیں صحاب یمین بھی ہوتے ہیں صحاب شمال بھی ہوتے ہیں مرتد بھی ہوتے ہیں مرزائی بھی ہوتے ہیں قادیانی بھی ہوتے ہیں وہ منافق بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے صاحب اس کی جمع عربی میں آتی ہے صحاب سنگولر ہے صاحب پلورل ہے اصحاب جو صحابی ہے یہ سنگولر ہے اس کا پلورل ہے صحابہ یا صحابہ صحابہ یا صحابہ صحابہ یا صحابہ صحابی یہ اچھی بات الحمدللہ آپ شکر ہے دیکھیں شکل دیکھیں ان کا کس حالت فریز ہو گئے بھائی صحابہ نے آپ کو فریز کر دیا بھائی صحابہ کہتے کہتے خود ہی فریز ہو گئے اوے صحابہ تسی فریز ہو گئے ہو کوئی اینو دس ہے بھائی کہ مفتی صاحب تسی فریز ہو
او مفتیا فریز، ٹائمر آف کر دیتے ہیں بھائی، یہ فریز ہے بھائی. اچھا ایک منٹ بھائی. انہوں نے جو، میں پہلے ان کے متعلق بات کروں بھائی کہ اس کے متعلق انہوں نے جو بات کی سورہ واللیل کے متعلق. سورہ واللیل میں آپ کی خدمت میں روایات دکھاؤں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے البرہان فی تفسیر القرآن للعلامہ المحدث سید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8، چاپ منشورات دار المجتبہ بقم المقدسہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس میں بہت ساری روایات ہیں شیعہ کتب میں. میرے محترم دیکھیں، شیعہ کتب میں کچھ بھی نہیں. میں یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ جو ہے اس سے مراد ابو بکر ہیں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ حدیث میں جو پہلا حدیث ہے اس میں یہ سورہ والضحیٰ واللیل، سورہ واللیل کی طرف چلیں پیچھے. سورہ واللیل یہ ہے بھائی، سورہ واللیل واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى. اس میں دیکھیں یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 4، ابن ابی عمیر اب حماد ابن عثمان سے، محمد ابن مسلم سے روایت فرماتے ہیں، قال سألت ابا جعفر علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل واللیل اذا یغشا اللیل فی هذا الموضع الثانی. واللیل اذا یغشا، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے. رات کی تاریکی، رات کی ظلمت سے کون مراد ہے؟ ثانی مراد ہے. کون؟ ثانی، نمبر 2 مراد. یغشی امیر المؤمنین علیہ السلام فی دولته التي جرت له علیہ. یہ امیر. والنہار اذا تجلی، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، رات کی ظلمت چھا جاتی ہے. یہ جب اس کی دولت جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی دولت کی ذات اقدس پہ چھا گئی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا واللیل اذا یغشا. اچھا، والنہار اذا تجلی قال النہار هو القائم منا اہل البیت علیہم السلام. نہار سے کیا مراد ہے؟ دن کی روشنی جب متجلی ہوتی ہے، چمک جاتی ہے، درخشش کرتی ہے، اس سے مراد حضرت امام عصر علیہ السلام ہے. اچھا، اذا قام غلبت دولته دولت الباطل، جب ان کی ظہور ہوتی ہے باطل کی دولت کو وہ ختم کرتے ہیں. نہار اذا تجلی. والقرآن ضرب فیہ الامثال للناس، قرآن میں مثالیں دی گئی ہیں. وخاطب نبیہ به ونحن فلیس یعلمہ غیرنا، قرآن میں جو خطاب ہے، جو امثال دی گئی ہیں، جہاں پہ جو راز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رازوں کا مخاطب ہے، ہمارے علاوہ اور لوگ ان کو نہیں جانتے. دیکھیں یہ ابھی تک فریز ہیں یہ بیچارے، ان کو صحابہ کی نظر لگ گئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، سیجنبہ الاتقیٰ کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. یہ سے کون مراد ہے؟ یہ ملاحظہ حدیث نمبر 2 روایت ہے کن سے؟ حضرت امام ابی عبداللہ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، میں آپ کو ڈراتا ہوں اس آگ سے، اس جہنم سے. نارًا تتلظى، تتلظى یہ اس میں صیغہ مضارع ہے، تتلظى اس میں تا گر جاتا ہے، تلظى كما تنزل الملائکہ، اس کی طرح. تلظى یعنی وہ آگ جو شعلہ ور ہو جاتا ہے. لا يصلاها، کہ اس آگ میں داخل نہیں ہوتا، اس آگ میں جلتا نہیں، سوائے کون؟ سوائے جو سب سے شقی ترین ہوتا ہے. الذي كذب وتولى. اچھا، فی جہنم واد فیہ نار لا يصلاها الا الاشقى. جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم میں خاص ایک وادی ہے، اس میں عذاب زیادہ ہے. اچھا، اس میں صرف جو شقی ترین شخص داخل ہوتا ہے. شقی ترین اس میں کون مراد ہے؟ ای فلان الذي كذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی علی علیہ السلام وتولى عن ولایته. اشقا سے یہاں مراد کون ہے؟ وہی شخص فلانی جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس نے انکار کر دیا، اچھا، اور ولایت سے اس نے روگردانی کی ہے. ثم قال النيران علیہ السلام قال النيران بعضها دون بعض فما كان من نار هذا الوادي فللنصاب.
جہنم کی آگ ہر سب ایک جیسے نہیں ہے، بعض جہنم کے علاقے ان کی آگ اس میں زیادہ عذاب بہت زیادہ اس میں. تو اس طرح کی جو عذاب ہے لا یصلحہ الا الاشقا، یہ ناصبین کے لیے، نصاب کے لیے. اچھا مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث واللیل اذا یغشا دولت ابلیس لعنہ اللہ الى یوم القیامہ وهو یوم قیام القائم. لیل اذا یغشا ابلیس کی دولت ہے، اس میں ثانی بھی آ جاتا ہے، اول بھی آ جاتا ہے، سب آ جاتے ہیں. یہ قیام امام حجت علیہ السلام، جتنے حکومتیں آئیں گے، خامنئی بھی اسی میں، واللیل اذا یغشا ابلیس کی حکومت ہے. اچھا الى یوم القیامہ وهو یوم قیام القائم علیہ السلام والنہار اذا تجلی وهو القائم. نہار اذا تجلی سے کیا مراد ہے؟ امام عصر علیہ السلام. لا يصلاها الا الاشقى هو عدو آل محمد علیہ السلام وسيجنبها الاتقى. قال امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ذاك امیر المؤمنین علیہ السلام وشیعته. سيجنبها الاشقى سے کیا مراد ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کی شیعہ مراد ہے. شیعہ کتب میں یہ ہے، آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا بھائی. اور مزید ملاحظہ فرمائیے اس میں اگلا جو حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے الذي يؤتي ماله يتزكى ذاك امیر المؤمنین علیہ السلام، اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام. آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے شیعہ کتب میں. شیعہ سیجنبہ الاتقى سے مراد کون ہے؟ ابو بکر. اچھا یہ تو ثابت ہو گیا. اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ انہم منی سے یہ کیا مراد لیتے ہیں کہ انہم منی سے مراد اہل بیت ہے، یعنی حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے اصحاب ہیں. دوسری حدیث میں انہم منی کہتے ہیں سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی انہم منی کہا ہے. میں آپ کو اپنے کتابوں سے دکھا دیتا ہوں. اچھا یہ کتاب ہے شرح مشکل الآثار لأبی جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الطحاوی، جزء الثانی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب شفیہ سنہ 1994 میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 425 ہے. 425 ہے، حدیث نمبر 773 میں. واثلہ نے کہا کہ میں گیا، حدثني واثلہ اتیت علی علیہ السلام فلم اجدہ، میں علی علیہ السلام کے پاس آیا وہ نہیں تھے. فقالت فاطمہ علیہ السلام انطلق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یدعوہ. انطلق، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے ہیں کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلا رہے تھے. فجاء مع الحسن فجاء مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فدخل ودخلت معه. اسی وقت میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور وہ گھر میں داخل ہو گئے، تو میں بھی ان کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہو گیا. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الحسن والحسین فعقد كل واحد منهما على فخذه وأدنى فاطمة من حجره وزوجها صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے گود میں بٹھایا، اپنے ران پہ بٹھایا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی قریب لایا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی قریب لایا. ثم لف علیہم ثوبا وانا منتبذ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ایک چادر ڈالا اور میں وہیں پہ حاضر تھا. ثم قال انما يريد الله الآية. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی تلاوت کیا. فرمایا اللہم هؤلاء اہلی انہم حق، انہم اہل حق، یہ میرے اہل ہیں، یہ اہل حق ہیں. فقلت یا رسول اللہ وانا من اہلک. میں نے پوچھا، واثلہ کہتا میں بھی آپ کے اہل میں سے ہوں. قال وانت من اہلی. قال واثلہ فانها ارجو ما ارجو. میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں، تو انہوں نے فرمایا آپ بھی میرے اہل بیت ہیں. واثلہ کہتا تھا اس بات پہ میرا بڑا امید ہے. اچھا ابو جعفر الطحاوی کہتا ہے انت من اہلی علی معنی لاتباعک ایایا و ایمانک بی فدخلت بذلک فی حملتی. اچھا کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید فمن اتبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرتا وہ میرے سے، وہ میرے سے، ٹھیک ہے نا، جو میرا اتباع کرتا وہ میرے سے. انہ منی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتمن میرے سے ہے، وہ حتمن آپ کا رشتہ دار ہے. یہ شخص کہہ رہا تھا کہ اور یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ روز قیامت اہل بیت علیہ السلام کو حوض کوثر سے نکالا جائے گا. یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کہ منہ سے کیا کہہ رہا ہے. روز قیامت حوض کوثر میں سے اہل بیت علیہ السلام کو بگایا جائے گا، جہنم بھیجے. یہ کوئی نہیں کہتا، کوئی حدیث نہیں ہے. اس شخص یہ حدیث کا غلط تحریف کرتا ہے تاکہ صحابہ کی عزت بچا دے.
इन्नहुम मिन्नी से मुराद वही सहाबा हैं कि मैं वो सहाबी असहाबी ये जो फरमाए ये उनके मुराद सहाबा हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसके बाद जो है ना इन्होंने जो कहा कि मुस्नद अहमद में हदीस है कि उम्मती उम्मती, ये जो हौज़ कौसर बचाए जाएंगे एक तो मेरा उम्मती, ये मुझे मुस्नद अहमद में नहीं मिला है। अगर ये कहा भी हो ना तो ये कायदा है पूरे हदीस में। देखें अक्सर अहादीस जो हौज़ की अहादीस हैं उसमें ये है कि ये मेरे सहाबा हैं, ये मेरे सहाबा हैं। तो अगर कहाँ पे कहीं पे उम्मत भी हो तो मुतलक को मुक़य्यद पर और आम को ख़ास पर हमल करना ये तो उलमा का कायदा है। कुरान ने अगर एक जगह बताया कि रक़बतुन फ़तहरीर रक़बह, रक़बा आज़ाद करो, ग़ुलाम आज़ाद करो, दूसरी जगह पे फरमाया तहरीर रक़बतिन मुअमिना, मोमिन सिर्फ मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करोगे तो कफ़ारा होगा। तो लाजमी बात है कि हम मुतलक को मुक़य्यद पे हमल करेंगे और कहेंगे कि कफ़ारा वही होगा कि अगर आप किस ग़ुलाम को, मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करेंगे। ये तो वाज़ेह बात है, ठीक है ना। तो इससे मुराद सहाबा हैं, इसके हदीस बेनिहायत हैं कि हौज़ कौसर से जो लोग निकाले जाएंगे, इसलिए कि वो क्या हैं, इसलिए कि वो उन्होंने दीन में बिदअतें दाखिल की हैं। ओके मेरे भाई, कॉलर को लेकर आते हैं। वो ये आ गए भाई मोहम्मद मुफ्ती साहब, तुसी तशरीफ लाए हो। टाइमर लगाएं यार, खुदा के बंदो, बीच में काट दे तो अपनी बात कर ली ना। मैंने नहीं काटी है, अभी बात चल रही, जब बात करते हैं आप बात काट देते हैं। और नहीं काटा भाई, आप खुद फ्रीज हो गए, अल्लाह जानता आप फ्रीज हो गए थे भाई। अब मैं इतनी देर से लगा हूं, मैं क्या पता नहीं क्या हो गया। मैं टाइमर लगाएं जल्दी जल्दी, बात चल रही, बात बीच में कट जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात मैं ये कर रहा था, चलो इसके बाद आपसे आप बात करें 10 मिनट बाद, क्योंकि 6-7 मिनट आप बात कर चुके थे ना, 10 मिनट बाकी आपके। पता नहीं बात कर, देख लेना कितना हुआ था। 6 से ज्यादा हुए थे। बात मेरी चल रही थी इन्नहुम मिन्नी, क्योंकि इन्होंने वो बात पेश की तो तहरीफ की। मैंने बताया था तहरीफ कैसे, इन्नहुम मिन्नी आप कहेंगे, इन्नहुम मिन्नी। और ये बात मैंने बता दी कि आले रसूल, आले मोहम्मद, अहले बैत में ये नहीं है आला हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत अली। ये सिर्फ आले मोहम्मद खत्म हो जाती है, आले रसूल, अहले बैत, हज़रत फातिमा बीबी तक, और नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे जो साहबजादगान थे, ताहिर, मुताहिर, कासिम और इब्राहिम, जो मारिया क़ब्तिया के बेटे पैदा हुए, वो 18 माह उनकी उम्र थी। उससे जरा किसी बेटे की आपकी उम्र नहीं। हजरत बीबी फातिमा आपकी वफात के बाद फौत हुई हैं। अब आपने फरमाया कि इन्नहुम मिन्नी, वो दावेदार होंगे मेरे में से होने के। अल्लाह कुरान का उसूल है, जब ज़ैद बिन हारिसा को लोग कहते थे, वो खुद भी कहते मैं ज़ैद बिन मोहम्मद हूँ, तो नबी अल्लाह ने कुरान की आयत फरमाई उतूहुम लिआबाई मुदऊहुम, सिर्फ ज़ैद को मुखातब नहीं किया, पूरे अहले इस्लाम को, सहाबा को, सबको मुखातब किया। उदबाई, अपने बापों से चलो, वो अक़सतु इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे मुंसिफाना तरीन तरीका यही है। खिलाफ मैंने बताया था, खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील यही है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन, कि अल्लाह का फरमाना है मोहम्मद तुम्हारे में से किसी का बाप नहीं है। अगर हसन हुसैन को बाप मानोगे, बेटा मानोगे, नबी पाक को बाप मानोगे, तो खत्म नबूवत की दलील चली जाएगी कि नबी हो सकते हैं, मासूम हो सकते हैं। ये कुरान की कती और मुहकम दलील है, इसके बाद कोई बात नहीं इस पर हो सकती है। फिर भी आले रसूल, अहले बैत, असल प्रोटोकॉल सहाबा का है, सहाबा सहाबा, सहाबी की जमा सहाबा सहाबा है, और साहिब की जमा असहाब है। इसको ये गलत बल्द करते हैं, जितने मदूदी मंगोल वगैरह बैठे सारे यही खबासत करते हैं। असल साहिब की जमा असहाब है और सहाबी की जमा सहाबा या सहाबा है। जो सहाबी है ये हजरत हसन, जब नबी पाक का विसाल हुआ 6 साल के हजरत हुसैन थे, हजरत हसन 8 साल के, बालिग ही नहीं थे। जिस तरह वो कह रहा था आयशा बालिग ही नहीं थी, तो उसको नहीं इसने जवाब दिया। अब मैं जवाब दूंगा, ये हसन हुसैन बालिग नहीं थे, सहाबी किस बात के थे? वो हजरत अली सहाबी थे, उनको भी सहाबा का प्रोटोकॉल मिलेगा। अहले बैत, आले रसूल का, वो आले अबू तालिब है, आले अबुल मुत्तलिब है, उसका क्या लेना देना नबी पाक से? नबी पाक से रिश्ता हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर का अली से ज्यादा है। और जो बताई थी मैंने बातें कि कह रहे, अब ये भी बताएंगे कि आले रसूल ही पेश होंगे हौज़े कौसर पे। ये भी दलील मैं अगली टर्म में इंशाल्लाह दूंगा कि आले रसूल हजरत अली आगे होंगे इसमें, क्योंकि उन्होंने, और ये कहते हैं उनको खलीफा मान लो, इमाम मान लो। भाई वो सहाबी रह जाए हौज़े कौसर तक, ये बड़ी गनीमत होगी। आपको एक बात बताने जा रहा हूं, और ये हमारे नजदीक यही है कि वो जनाब बेटी दी तो अबू जहल की बेटी के पास, और जब आपने इमामत दी, एक दफा नबी अलैहि सलाम ने एक लश्कर का इनको सरबराह बनाकर भेजा था, और 7 मुआविन बना के भेजा था
حضرت خالد بن ولید کو یمن، اور یہ لشکر واپس لوٹا تھا 300 بندے حضرت علی کے ساتھ تھے، 300-400 ہی حضرت خالد کے پاس تھے۔ نبی پاک نے صرف اتنی ان کو فضیلت دی کہ بھائی جب تم جاؤ نا، جب دونوں مل جاؤ تو تمہارا سپہ سالار خالد نہیں ہوگا، پھر علی ہوگا۔ اور جب غزوہ تبوک پہ ہجرت کے لیے گئے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اتخلفون فی النساء والصبیان، اور مجھے بچوں اور عورتوں میں پر خریدانے سے بنا۔ تو نبی پاک نے دلاسے کے طور پہ بتایا تھا اما ان ترضا ان تکون بمنزلۃ من ہارون من موسیٰ، کہ بھائی جتنا ہارون کی وجہ سے امت اس موسویہ برباد ہو گئی تھی، بچڑے کی پجاری ہوتی تھی، تفرقے بازی میں پڑ جائے گی، تیرے ساتھ تو یہی ہونا ہے۔ اور وہی ہوا، جس دن علی کے ہاتھ میں خلافت آئی اس نے امت کا شیرہ بخیر کر رکھ دیا، برباد کر رکھ دیا مسلمانوں کو۔ پہلے حضرت عائشہ سے لڑا، پھر حضرت معاویہ سے، پھر اپنے ساتھی جو نہروان لے گئے شیعہ کہلانے والے، اور یہ کہتے شیعہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، شروع سے ناپاک ہیں یہ لوگ۔ اچھا جی، اب یہ بات یہ کر رہا جی وہ نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ علی ہی ہوگا حوض کوثر پہ جس کو یہ کہا جائے گا، دلیلیں ہم دیں گے اس پر، اب خدا جانتا کیا ہوگا۔ ہم نے یہاں تک جو دلیلوں کی بات ہے وہ کرنی ہے۔ راہ حسن حسین کو جو پروٹوکول ملتا ہے ان کو صحابی کا بھی پروٹوکول نہیں ہے۔ اور جس وقت نبی پاک کا وصال ہو، حضرت حسین کی عمر 6 سال تھی اور حضرت حسن کی 7 سال کی، اور بالغ کم از کم اصول کافی کے کتاب الوراثت کے چیپٹر کے مطابق 10 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے، 10 سال کا بچہ۔ اور ہمارے نزدیک لڑکی 9 سال کی، اہل سنت کے نزدیک، اور 12 سے 15 سال میں لڑکا ہو جاتا ہے بالغ۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ اب یہ کہتا جی اس نے تحریف پہلے صحابہ اور صحابہ میں کی، اور پھر کہتا جی وہاں یہ ہے وہ ہے جی میں یوں۔ اب نبی علیہ السلام نے جہاں کہیں کہا نا متواتر حدیث میں کہ حضرت حسن یا حسین میرے بچے ہیں، وہ فضیلتاً کہہ دیا جیسے نبی امت کا باپ ہوتا ہے، جیسے وازواجو امہاتہم، اور نبی پاک کی بیوی پوری امت کی، علی کی بھی مائیں تھی وہ، اور ماں سے لڑنے لگ گیا وہ۔ حضرت علی حضرت عائشہ سے لڑے، کیا اس کو ماں والی گستاخ کہیں گے اسے؟ نہیں نہ کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فضیلت اعزازی ہے، جیسے پی ایچ ڈی کرتا ہے باقاعدہ ریگولر جا کے، ایک کو اعزازی مل جاتی ہے آرڈنری جسے کہتے ہیں۔ فضیلتی اعزازی اور دوسری ڈگری میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایمان شیخین پہ بات چل رہی تھی، یہ بات کہ اب جی یہ میں پڑھنے لگا ہوں روزہ کافی، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر ہے 325۔ یہ غزوہ حدیبیہ کی بات ہو رہی، صلح حدیبیہ کے تناظر میں، ٹھیک ہے۔ علامہ کلینی نے روزہ کافی میں یہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 325 میں ذکر کیا ہے کہ جو حضرت عثمان کو صلح حدیبیہ میں کیسے بھیجا جانے لگا تھا، حضرت عمر کا وہاں کردار کیا تھا، اور الفاظ سننے والے ہیں، اس کا بیچ میں سے حصہ پڑھ رہا ہوں، نکال لیں آپ۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یبعث عمر فقال یا رسول اللہ ان عشیرتی قلیل وانی فیہم علی ما تعلم ولکن ادلک علی عثمان بن عنا فارسل الیہ وسلم فقال الى قومک من المؤمنین انطلق الى قوم من المؤمنین فبشر بما وعدنی ربی من فتح مکہ فلما انطلق عثمان لقی ابان بن سعید فتاخر عن السرحہ۔ عبداللہ ابن ابی سرح کی بات ہو رہی ہے۔ فحمل عثمان بین یدیہ ودخل عثمان فعلمهم فكانت المناوشة فجلس سهيل بن عمرو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عثمان في عسكر المشركين وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين وضرب بإحدى يديه على الأخرى لعثمان وقال المسلمون طوبى لعثمان فقد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل فلما جاء عثمان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطوف البيت فقال ما كنت لا يطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطوف به۔ یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجنے کا ارادہ کیا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بلا چھوٹا ہے، آپ جانتے ہیں عثمان کو بھیجو۔ اب عثمان کو جب نبی علیہ السلام نے بھیجا تو کیا کہا؟ انطلق الی قومک۔ یہ کہتے ہیں 3 یا 7 کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے، اور نبی کیا کہتے ہیں؟ من المؤمنین، یہ جمع سالم ہے، جمع سالم بے نہایت لوگوں پہ بولی جاتی ہے۔ مؤمنین، مسلمین نہیں کہا، اہل ایمان یا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ مومنین کے پاس جاؤ فبشرہم، اور بشارت دو وہ جنت کی، کل وعد اللہ الحسنہ، اور جو سورہ فتح میں آئی ہے وہ ساری، اور کیا فتح مکہ کی جو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ ساری باتیں۔ اچھا وہ گئے ابان ابن سعید سے ملے،
پھر سراح جو تھے عبداللہ ابن ابی سراح وغیرہ جو تھے، حضرت عثمان بہرحال وہ وہاں پہنچے تو وہاں نبی علیہ السلام کے خبر دی گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ایسے منافقت والی بات جو تھی وہ جب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور کہا بیعت کرو. اب بخاری کے الفاظ ہیں، کوئی 1300 صحابہ تھے، کوئی کہتا ہے 700 تھے، کوئی کہتا ہے 317 تھے، 313 تھے، کوئی 1800 کہتا ہے، بارہ جتنے بھی تھے. تو بیعت رضوان بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ درخت کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اب اس میں حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، اور کس کے لیے بیعت لی جا رہی ہے؟ حضرت عثمان کی شہادت پہ. اللہ بائع اللہ تفرو، اس پہ بیعت کرو کہ تم واپس نہیں جاؤ گے، مر جاؤ گے. حضرت عثمان کا اور بھاگ گئے ساتھ اور بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں. بھاگ گئے نا اس کے بعد بھاگ گئے. اس کے بعد جناب یہ سب لوگوں نے بیعت کی. اوکے بھائی، آپ کا ٹائم ہو گیا بھائی. بولا کیا لخت پہلے بھی 6 منٹ ابھی رہتا ہے 6-7 منٹ آپ نے پہلے بھی بات کی نا عن المؤمنین. یار پھر بات میں ٹوک بھائی پلیز 6-7 منٹ بات کیا. آپ جو ہے نا جو بھی بات کرتے ہو تیرے دل میں آ جاتا ہے، بات کر لیتے ہو. عرض یہ ہے علامہ صاحب، اور میری طرف دیکھو نا، سر پکڑ کے کیوں بیٹھ گئے، پھر فریز ہو گئے. دیکھیں میرا اس موضوع پہ جو بیعت رضوان ہے، اس موضوع پہ میرا گفتگو ہے اسی انٹرنیٹ پہ. پہلے آپ اس کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو ہوگی نا، کیونکہ میں بہت اس کے مطابق دیکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے سارا دیکھا ہوا ہے، سارا دیکھا ہوا. اسی طرح سے میں بات کر رہا تھا، آپ نے بات نہیں کر رہے. دیکھیں آپ کا اصل موضوع، آپ نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا، مکر کیا کہ ہم ابو بکر عمر کی ایمان پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اس کی ایمان پہ آپ کوئی دلیل نہیں لا رہے. ابھی آخر میں جو آ گئے وہ بیعت رضوان اس کے ایمان پہ دلیل نہیں ہے. اوکے، یہ آخر میں آ گئے نا بھائی، شروع میں کر لیتے نا بھائی. یا آپ نے دیکھیں، اگر آپ کو چاہیے تھا کہ موضوع جو مشخص ہوا ہے اس پہ دلیل لے کہتے ہیں. یہاں پہ میرے پاس کوئی جج تھوڑی ہے، یہاں پہ کوئی جج بیٹھا ہو وہ آپ کو روک دے کہ بھائی آپ لائن سے نکل گئے، آپ دوبارہ موضوع پہ آ جائیں. آپ کو خود اپنے نفس سے، اپنی ایمانداری سے وہ موضوع کی پاسداری کرنی ہوگی، اور دوسروں کا ٹائم ضائع نہ کریں، ہمارے ٹائم ضائع نہ کریں. کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں. آپ کبھی کہتے ہیں صحابی اور اصحاب میں فرق ہے. اس کا ابو بکر عمر کی ایمان سے کیا تعلق ہے؟ اور ہے نا، وہ صحابی ہے نا، وہ صحابی ہیں. او بھائی پلیز، تم اگر دیکھو پہلے، اور میں ناظرین کرام سے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک موضوع پہ جب ہمارا گفتگو ہو چکا ہے اور اس پہ میرا مناظرہ ہو چکا ہے، وہ کیا بیعت رضوان، کہ بیعت رضوان ابو بکر عمر کی ایمان پہ دلالت نہیں کرتا، بلکہ انہیں کہ عدم ایمان پہ دلالت کرتا ہے. اس پہ میرا گفتگو ہو چکا ہے. اب اس پہ اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی، آپ نے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت لیا ہے. نہیں او بھائی صاحب، دلیل ہم نے دینی ہے. او بھائی اجازت، بات سنیں، ایک منٹ، نہیں بات تو سنیں نا، صرف ایک منٹ. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے جتنے یوٹیوب پہ پروگرام مناظرے میں دیکھے ہوئے ہیں، اور جو ان کی کتابیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی، میں جانتا ہوں سب کچھ، ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں جی ایسا لفظ دکھاؤ، آپ کو پتا دلیل کے 3 طریقے ہیں. اب اس کو نہیں پتا میں کیا کروں. دلیل مطابقی ہوتی، دلیل تضمنی ہوتی، دلیل التزامی ہوتی ہے. پھر استدلال کرنے کا طریقہ 4 ہوتے ہیں: اشارت نص، عبارت نص، دلالت نص، اقتضاء النص. اب میں جب وہ استدلال کرتا ہوں، اس کو بندے کو پتہ ہی نہیں دلیل ہوتی کیا چیز ہے. میں وہ علم فقہ، علم تفسیر تو پڑھانے سے رہا. اب وہاں انہوں نے جو غلطی کی ہے نا، وہاں بیعت رضوان پہ جو مناظرہ ان کا ہوا ہے، اب وہ غلطی ہی میں ہائی لائٹ کرنے لگا. اب میرے حالانکہ 10 منٹ نہیں ہوتے، بات کاٹ دی. اب بات یہ مجھے پوری کرنے نہیں دیتے نا، مصیبت یہ ہے. میں دلیل میں آپ کا خادم ہوں. او بھائی ہم آپ کو ہر ہفتے آ جائیں، آپ کو ادھر ہم 1 گھنٹے ٹائم دیں گے، آپ کے ساتھ 1 گھنٹے گفتگو کریں. گھنٹہ نہیں 3 گھنٹے، گھنٹہ نہیں 3 گھنٹے، نہیں 3 گھنٹے. اب آپ سن لیں، میری بات سنیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں نا، اب آپ میری بھی سن لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک موضوع پہ رہتے نہیں ہیں، آپ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ دیکھیں بھائی صاحب، اجازت مجھے دیکھو، میرا بات نہ کاٹو نا، مجھے بات کرنے دو. اور مجھے بات کرنا، پھر کہتا ہے مجھے صرف 1 منٹ. ابھی کہا تھا صرف 1 منٹ. شیخان پہ آئی بات کی نہیں آئی. نہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ تمہیں دلیل لانا چاہیے کہ ابو بکر عمر. دیکھیں بھائی تعلق ہے نا رسول، اگر امام او بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت کے نیچے رہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی نیچے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے بات کرنے دو بھائی پلیز. کہ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام مجبوری کے تحت اپنی امامت، یہ تو ایسے بچے گانا بات ہے. ہم اس موضوع کو اتنا جواب دے چکے ہیں، اور اتنا گھٹیا بات ہے، ہم اس کے بات ہی نہیں کرنا چاہیے، جواب ہی دینا نہیں چاہتے.
जैसे मतलब कोई शख्स आके मैं कह देना प्लीज बात करने दो, मेरे शिया मेरी गर्दन के पीछे। अब मैं मुझे बात कर दो, बात करने दो। आपकी टाइमर लगाओ। नहीं, टाइमर नहीं लगाता, टाइमर नहीं, आपका टाइम खत्म है। टाइमर लगाए, टाइमर। प्लीज मेरी बात ना काटो, मेरी बात ना काटो प्लीज। या टाइमर लगाओ ना, टाइमर लगाओ। और नहीं, इस्तेदलाल मैं नहीं करना चाह रहा, मैं इस्तेदलाल नहीं करना चाह रहा, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बात नहीं है, टाइमर लगाए ना। और मैं आपसे 20 मिनट बात कर रहा, टाइमर लगा लो। नहीं लगा, मैं आपसे इस्तेदलाल नहीं कर रहा। 20 मिनट बात कर रहा। नहीं, 20 मिनट नहीं बात करना चाहता मैं, 2 मिनट 3 मिनट बात करता हूँ। अब बात सुने, आपके साथ अगर जब भी आपने बात करनी है भाई साहब, क्योंकि दूसरों का भी हक है, वो लोग मुंतजर रहते हैं, वो लोग उनका इस्तेफादा भी करना, इस्तेफादा उन्होंने भी करना, उनके भी सवालात होते हैं। आपको 1 घंटा टाइम देंगे भाई। आप अगर देखें, आपको अभी इतना जितना आपके टाइम दिया अभी ना, अगर आप एक मौजू पे गुफ्तगू करते हैं उसमें बहुत सारा बात हो जाता। अगर आप एक मौजू पे रहते हैं उसमें अच्छी तरह से इस्तेदलाल करते हैं तो 1 घंटे से ज्यादा भी मैं आपके साथ रहता, लेकिन आपका ये तरीक़ेकार नहीं है। आप जो है भाई क्या, हमें वादा देता है कि मैं अबू बकर उमर की इस्लाम पे दलील लेकर आऊंगा, फिर उधर जाते हैं भाई, जो बातें आप कहते हैं, जो मुंह में आ जाता है, जो आपके जहन में होता है कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने शियों को डांटा है, उसका क्या ताल्लुक है अबू बकर उमर के ईमान से? चलें मान लिया शिया बुरे हैं, अबू बकर उमर उससे मुसलमान साबित होते हैं, सूरह हुजुरात उससे रद्द होती है। या मसलन ये मसलन कि आप इसको दलील समझते हैं, दलील के तौर पे पेश करना चाहते हैं कि अबू बकर रसूल इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने मुआविया के साथ सुलह किया है, उसको शरई खलीफा थोड़ी माना है, उसके साथ सुलह किया, वो भी मजबूरी के तहत। आपने खुद रिवायात पढ़ी है कि उनके अपने लोगों ने उनके साथ गद्दारी किया, उनको कत्ल करने लगे थे, उनको मुआविया के साथ हाथ बांध के तस्लीम करने लगे थे, तो आपने खुद अपनी बातों का जवाब दे दिया। बहरहाल आपने सूरह देखें, मेरे पास मवाद बहुत ज्यादा है, इन सब मौज़ूआत जो आपको छेड़ते हैं, मुझे बात करने, मेरे बात प्लीज मेरे बात ना काटो ना प्यार, प्लीज सुन लो। मेरे पास मवाद ज्यादा है, इस तरह नहीं कि मैं आपसे भागना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे तंग आ गया हूं भाई, आपकी हठधर्मी से, और मुझे लगता है कि मेरे नाजरीन उनको भी आपसे तंग आ गए, क्योंकि मैं बैअत रिज़वान के मौजू पे गुफ्तगू कर चुका हूं मैं उसको, और अभी आपके साथ मैंने बहुत टाइम लगा दिया है। अगर मैं अभी बैअत रिज़वान को शुरू कर दूं, उसमें मजीद 1.5 घंटे लगेंगे, ठीक है ना, कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि मेरे पास मवाद बहुत है और आपकी शुबहात को रद्द करने के लिए उसमें मुझे टाइम की जरूरत है। आप वरक ना पहरें प्लीज, उसका शोर आ जाता है माइक्रोफोन के करीब, तो उसका ये, तो मैं आपको टाइम देता हूं अगले हफ्ते आप तशरीफ आ जाएं बैअत रिज़वान पर। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं प्लीज मुझे बात करने दो, प्लीज मुझे बात करने दो, प्लीज मुझे बात खत्म, और प्लीज बात खत्म होने दो। इसकी वजह यह नहीं है कि मुझ में तैयारी नहीं है या मेरे पास इसका आपका रद्द नहीं है, इस वजह से नहीं है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं आपसे तंग आ चुका हूं कि भाई आपको शुरू में ये दलील लेना चाहिए था ना, क्या वो इससे अबू बकर उमर का ईमान साबित होता है, उन्होंने बैअत किया, शुरू में लाना चाहिए, नहीं लाए भाई। या उन्होंने हिजरत किया, एक दलील लेके आओ वाज़ेह तौर पर उसको पेश करो, फिर हम उसका जवाब देंगे। तो अभी आपसे गुफ्तगू में माज़रत चाहता हूं, इससे ज्यादा मैं आज आपसे जारी नहीं रख सकता भाई, मैं तंग आ गया। ये गलत बात है ना यार। अगले हफ्ते आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए, मौजू का इंतखाब आप करें। मैं नहीं कहता कि तुम मुझे देखो, मौजू चल रहा है मेरी, देखो तो ये मौजू या जो भी और मौजू आप चाहते हैं उसका इंतखाब आप करें, लेकिन और मुझे बता भी ना दें कि, और भाई सुन लें, और मुझे ये भी बता भी ना दें कि मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूं, लेकिन उसी मौजू पे आप बात करें। बात तो सुनो ना, अपनी बात करके बात टोक देते हैं, बात करने नहीं देते। मैं बात ये कर रहा हूँ, मैंने शुरू में आपसे पूछा था ऑलराउंडर चलना है या टॉपिक वाइज चलना है, आपने कहा जो मौजू चल रहा है उससे मुतालिक चलना है। अब ये तय मैं करूंगा ना, दलील वो बनती कि नहीं बनती, आप कैसे तय, आप तो मेरे मुखालिफ है, आप तो तय कर ही नहीं सकते। आप मौजू पे दलील लाएंगे ना, अब हम तय करेंगे। हाँ, मौजू पे लाओ। अब ये जो दलील देखो अभी आपने जो अहादीस हाउस चढ़ा है, उसका अबू बकर उमर से क्या ताल्लुक है? शियों की मजम्मत है उसका नहीं, आपने चढ़ा नहीं, मैंने कहाँ चढ़ा, आपने जिक्र किया तो मैंने उसका जवाब दिया। आपको मैंने आपको ये कहा था कि कलर ने आपसे किया था, आपने बददियानती की, इतनी मैंने बात की। उसने बददियानती को मैंने बताया। ओके भाई, सही है, सही कह रहे हो भाई। हर हफ्ते हम आपको 1 घंटे टाइम देंगे। देख, साहिब और सहाबी में कोई फर्क नहीं है। साहिब सहाबी, इजाजत दो मुझे बात करने की, इजाजत दो प्लीज, एक दूसरे की बात करके मुझे नहीं बात करने दे रहे यार मुझे नहीं बात करने दे रहे। अब बात करके मैंने आपकी बात सुनी, मेरी नहीं बात सुन रहे, बस खत्म है आपसे गुफ्तगू। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हर हफ्ते आप बात सुने, मुफ्ती साहब बात तो सुने प्लीज। हर हफ्ते हम आपको 1 घंटे टाइम देंगे, 1 घंटा मुतसावियाना, 3 घंटे। देखो नहीं भाई, करना है मुनाजरा, मेरी बात सुनो, 1 घंटा नहीं 3 घंटे और लोग मुंतजर रहते हैं। मेरी बात सुने ना अब यार, मेरी बात सुन लेना अब, आपकी बात मैंने सुन ली।
بات یہ ہے کہ اب آپ چاہتے ہیں دلیل بھی میرے مطلب کی ہو، ٹاپک بھی میرے مطلب کا ہو، میرے انداز میرے پیار سے بیان کیا جائے، پھر میں مانوں، ورنہ بیچ میں ٹوکوں گا، بولنے نہیں دوں گا، یہ نہیں چلے گا بھائی. عوام فیصلہ کرے گی. عوام نے وہ کتابیں پڑھی ہیں، علماء نے کتابیں پڑھی ہیں، خود فیصلہ کریں گے کہ ٹاپک سے کون ہٹا ہے. اگر میں 22 کلومیٹر پرے گیا ہوں، میں دلیل پکڑ کے لاؤں گا ایمان ابو شیخین پہ، اس سے باہر نہیں میں جا رہا. اب آپ نے چونکہ ایک بات میں نے بیچ میں چھیڑی خود، چلو ٹھیک ہے کہ یہ بات ہے، تو آپ نے اس کو ایک غلط رنگ دے کے تعریف کی، تو وہ میں نے اس کا جواب دینا ہے کہ نہیں دینا، وہ میں نے دے دیا کہ صحابی یہ کیا کیا چیز ہے اس کا نہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. چاہیے نہ چاہیے کہ دیکھو بھائی صاحب، دیکھو آپ جب آتے ہیں نا، میری بات پوری ہو گئی ہے. نہیں آپ کی بات نہیں، اب آپ کا ٹائم ہی ختم ہے بھائی. دوسرے لوگ پلیز پلیز پلیز، آپ 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں مجھے مزید 1 منٹ دے دو. اب بات یہ ہے میرے بھائی، دیکھیں موضوع جب میں کبھی نہیں بولتا. نہیں پلیز سن لیں، پلیز سن لیں بھائی. دیکھیں آپ موضوع، میں نہیں کہتا موضوع میری، میں کبھی نہیں کہتا کہ موضوع میرے. پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو 1 منٹ بھائی. میں بھائی بات کرنے دو. نہیں بات میری سنو، میری بات سنو پہلے پوری. نہ میری سنو، آپ کے سن چکے ہیں. میری پہلے سنو، آپ کی بات پہلے سن لی. اوکے بھائی 1 منٹ، 1 منٹ میری سن لو بھائی، 1 منٹ میری سن لو. میں کبھی نہیں کہتا کہ تم میرا موضوع میں انتخاب کرتا ہوں، موضوع تم انتخاب کرو اور مجھے نہ بتاؤ کہ موضوع یہ ہے. لیکن جب ادھر آتے ہو بھائی، ہم آپ کو محدود ٹائم دیں گے، لا محدود ٹائم نہیں دیں گے. تم جتنے اور تم مشکل یہ ہے تمہارے ساتھ کہ تم کوئی شیعہ کتاب تو کوٹ نہیں کرتے، تم بھائی اپنی کتابوں سے اور فضول باتیں شروع کر دیتے ہو نا. اس سے ٹائم ہمارا ضائع ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایسا مناظر ہوتا ہے نا کہ بالکل موضوع پہ رہتے ہیں، دلائل لے کے آتے ہیں، تو مجھے اس میں کوئی حرج نہیں کہ میں آپ کے ساتھ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے گفتگو کروں. لیکن اس طرح بات کرنے میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کبھی وہاں جا رہا ہوں، کبھی وہاں جا رہا ہوں، کبھی کسی موضوع کا، کسی حدیث کا جواب دے رہا ہوں جس موضوع سے مرتبط نہیں. آپ مہربانی کریں، ایمان ابو بکر عمر یا جو بھی موضوع آپ انتخاب کرتے ہیں مجھے نہ بتائیں کہ آپ خود تیاری کریں تاکہ مجھے سرپرائز کریں. ٹھیک ہے نا؟ موضوع ایک انتخاب کریں، اس موضوع پہ ہم آپ کے ساتھ 1 گھنٹے بات کریں گے. اس میں متساوی ہم آپس میں تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ 2 دفعہ آپ، 2 دفعہ میں، یا 3 دفعہ آپ 3 دفعہ میں بات کریں گے، بس بات ختم ہے. اور آپ اگر ٹائم آپ کی محدود ہو نا تو آپ اپنی موضوع کا جب انتخاب کریں 15 منٹ مجھے دے دیں. میں 15 منٹ میں آپ کو ایک چیز کہہ دیں، میں 2-3 حدیث میں نقل کروں گا، اس میں حوالے بھی دکھا سکتا ہوں، میں اس کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کر سکتا ہوں. لیکن اگر اس طرح کہ بھائی آپ جتنی مرضی آپ کھلا ٹائم لے لیں، میرے سر میں درد ہو گیا آج، اللہ جانتا ہے آپ کی وجہ سے. مجھے عام طور پہ مجھے درد سر نہیں ہوتا، بخار نہیں ہوتا پروگرام کے دوران. آج مجھے آپ کی وجہ سے اوکے. تو میرے بھائی آپ جو ہے ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرنا چاہتے ہو، جو بھی تمہارے پاس دلیل ہے اگلے ہفتے آ جاؤ اس موضوع پہ دیکھو. اور اگر اس موضوع سے آپ نکل گئے تو میں اسی وقت آپ کے ساتھ گفتگو قطع کر دوں گا. میں نہیں کہتا تم دلیل میرے مرضی کے لے کے آؤ، لیکن تم موضوع میں رہو بھائی، موضوع ہی گفتگو پہ رہو. بس اب 1-2 منٹ بات کرو، اس کے بعد خداحافظی آپ سے. جی علامہ. بات یہ ہے، میری بات میں نہیں ہے باپ نے ٹوکنا. بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے بتایا ایمان شیخین پہ ہم 6666 دلیلیں دیں گے، اور دلیل کی 3 قسمیں ہیں، تینوں طریقوں سے دیں گے. اب وہ آپ کو نہیں پتا تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے. اگر اس سے آپ کی سردرد ہوتی ہے، ہاں دنیا یہ کہہ دے کہ یہ ایمان شیخین نہیں ہے، دنیا مان لے کہ بھائی اس کو نہیں پتا، یہ غیر متعلقہ بحث کرتا رہا. آپ کو اس چیز کا نہیں پتا، آپ سنو، پھر جب پتہ چلے گا پھر جواب دے دینا. اب ایک ٹاپک پہ مجھے 2 منٹ نہیں، مجھے 2 منٹ دے دو بات کرنے کے. ایک ٹاپک پہ کئی مہینے لگتے ہیں. ہم اس لیے کہہ رہے یار گھنٹہ کم ہے، 3 گھنٹے شروع سے میں کہہ رہا 3 گھنٹے خاص رکھیں. میں دلیلیں دوں گا، آپ بتا دینا بھائی یہ غیر متعلقہ، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. آپ کے پاس پورا آپ کا دماغ ہے، زبان ہے، دنیا موجود ہے. آپ بتائیں غلط ہے. میں نے بار بار کہہ دیا، آپ نے مانا ہی نہیں ہے بھائی. میں کہہ رہا تھا غیر متعلقہ باتیں کر رہے ہیں. میں نے تو نہیں مانا بھائی. آپ نہیں مان رہے تو میں کیا کروں؟ آپ خود اللہ سے نہیں ڈرتے. اب دیکھیں، اب آپ نے بیعت رضوان پہ مناظرہ کیا، اس میں جو کوتاہیااں کمی رہ گئی وہ میں ہائی لائٹ کروں گا نا. اس طرح ایمان شیخین پہ آپ نے 25-30 بندوں سے کیا، سب جگہ میں کروں گا. اب کہہ رہے میرے مطلب کی بات کرو، میرے مطلب کی دلیل لاؤ، میرے مطلب کی کتاب لاؤ. بھائی میں کتاب کی جہاد تبرسی بہار آپ کی کتاب ہے، میری نہیں ہے. روزہ کافی میری کتاب نہیں ہے، آپ کی ہے. وہ غلط ہے، غیر متعلق ہے. آپ جواب دو، آپ جواب دو. جواب آپ کے لیے نہیں ہے، میں غیر متعلقہ کر رہا ہوں، موضوع سے نکل رہا ہوں، آپ بول لو. بھائی ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گیا. آپ تیاری کر لیں، آپ کے پاس 1 گھنٹہ آپ کو ٹائم دیں گے. اگر آپ نے اچھا مناظرہ کیا 3 گھنٹے، میری بات
نہ 3 گھنٹے ہوگا اور اس میں دلیل مطابقی تضمن التزامی لائیں گے. اگر آپ کو سمجھ دیکھو پورا ہفتہ میں نے دیکھیں آدمی اگر تیرے پاس بھاگ جائیں یہ غلط ہے. اگر ایک شخص کے پاس دلیل ہے کہ ابو بکر مومن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی حدیث ہے، کوئی آیا روایت ہے، اس کو 15 منٹ میں اس کو بیان کرنا چاہیے. پہلے ہی دے دوں نہیں پہلے نہیں دو، جب آپ کی باری آ جائے نا گفتگو میں اس وقت سب کے سامنے پیش کرو. میں نہیں کہتا پہلے مجھے دے دو. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی. بھائی میں اب بھی پہلے بھی پیش کر سکتا ہوں، وہ بات نہیں ہے، لیکن بات کرنے کا بھائی مقصد یہ تو کیوں نہیں پیش کیا؟ کیوں نہیں پیش کیا؟ پیش کرتے نا، شروع سے پیش کرتے ایمان پہ دلیل. کب پیش کیا بھائی؟ اب پہلی ٹرم میں ساری بھائی وہ تو کئی مہینے چلنا ہے، وہ آتی رہیں گی دلیلیں. ابھی تو بڑی دلیلیں آنی ہیں اور آپ سرپرائز ہوں گے. آپ ہر دلیل سے سرپرائز ہوں گے. آپ سے استفادہ کریں گے، آپ سے استفادہ کریں گے، ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس ایمان دیکھو اگر تم چاہتے ہو 3 گھنٹے نے 4 گھنٹے آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ایک چانس نہیں. اب سنو میرے پاس او بھائی میری پوری زندگی تو نہیں ہے کہ آپ کے صرف آپ ہی سے بات کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا، آپ کے پاس جو دلیل ہے سب سے اقوا، دیکھیں ایک کوئی بھی موضوع ہے نا، سب بات سنیں، کوئی بھی موضوع ہے نا انسان کے پاس، یہ ہنس رہا ہے بھائی، ہنسی ختم ہو گئی. صوفی اور مفتی میری طرف دیکھو نا، آپ کوئی بھی دلیل ہے نا اس میں سے تو بھائی ایسے بات نہیں کر سکتے نا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. کوئی لطیفہ میں نے بولا او بھائی آپ سن لیں، آپ کو میں 3 گھنٹے نہیں، میں آپ کو 4 گھنٹے 5 گھنٹے دیتا ہوں. لیکن دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کے پاس 6000 دلیل ہے ابو بکر عمر کی ایمان پر. میں کہتا ہوں اس میں 6000 دلیل سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس میں سے انتخاب کریں جو آپ کے نزدیک سب سے محکم دلیل ہے، سب سے جو محکم ہے، قرآن کی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے، کوئی اجماع ہے، جو بھی ہے اس کو آپ لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا. سن رہے ہیں میری طرف میری بات؟ ہمیں آپ کی توجہ ہے یار. اب میری بات سنو نا، آپ سے بھی گفتگو کر رہا ہوں نا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ اس کو لے کے آئیں، اس میں سے خوب انتخاب کرو بھائی کہ اس سے ابو بکر عمر کا ایمان ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی آپ کی مرضی، مجھے پہلے سے نہ بتاؤ، میں نہیں کہتا پہلے سے مجھے بتاؤ، نہیں، اپنے پاس رکھو، ادھر مجھے سرپرائز کر دو. پھر میں بھی مجھے ان کے عدم ایمان پر اور عدم اسلام پر میرے پاس جو دلائل ہے میں اس کو پیش کروں گا، ٹھیک ہے نا. تمہیں کتنا وقت چاہیے ان کے ایمان، مثلا جو سب سے قوی دلیل 2-3 دلیل تم انتخاب کرو اس کو پیش کرنے کے لیے 4 گھنٹے کافی ہے تمہارے لیے؟ بھائی صاحب ہمارے تو مہینے کا موت ہے جب ہم شروع ہوتے ہیں. نہیں بھائی مہینے میرے پاس نہیں ہے، مہینے نہیں ہے میرے پاس. تم 4 گھنٹے دیکھو، میرے پاس ان کے کفر پہ بھی مہینے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میرے لیے عدم ایمان پہ ان کے مہینے بھی کافی نہیں ہے، عمر بھی کافی نہیں. لیکن آپ جواب دے دیں گے، آپ دلیلیں دے دو. عرض یہی ہے نا، عرض یہی آپ بھی بات کریں گے. نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں عرض کر رہا ہوں جس طرح آپ اس طرح کر لو. آپ سن لو پلیز پر میری بھی سنو. اب بھائی سن لو یار، تو سنتا نہیں، میرے کہہ سن لو. عرض یہ ہے کہ تم اگر مجھ سے اوکے بھائی صاحب خدا حافظ آپ کا. ابھی میری بات سن لیں. عرض یہ ہے کہ وہ آپ سے وہ طے کرے گا، اپنا میرا آپریٹر طے کرے گا، ٹھیک ہے نا. آپ ان کے ایمان پہ دلیل لائیں، میں ان کے عدم ایمان پہ دلیل لاتا ہوں. ایک پروگرام رکھیں گے ان کے ایمان پر، آپ ان کا اسلام ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. دوسرا پروگرام رکھیں گے میں دلائل دوں گا، اس میں 3-4 گھنٹے آپ 3-4 گھنٹے وہ دونوں پروگرام کا لے لیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ موضوع ختم کر دیں گے بھائی. آپ سے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کریں گے کہ آپ بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے دلائل 5 ہزار، آپ کے 5-6 ہزار دلیل آپ کے پاس تو ایک دلیل بھی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ ان میں سے جو سب سے قوی دلیل ہے اللہ کا ہے. دلیل کیا ہوگا آپ کے پاس؟ اجماع ہے مثلا، یا دلیل عقلی ہے، یا آیا ہے روایت. وہ 15-20 منٹ میں انسان بیان کر سکتا ہے ایک روایت کو، یا 2 روایتیں 3 روایتیں 15-20 منٹ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں. پھر 15-20 منٹ میں اس کا رد کروں گا، ٹھیک ہے نا. پھر لوگ دیکھیں گے، ختم بات. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ساری زندگی جو ہے آپ کے ہر ہفتے آپ کے باتوں کو اس طرح برداشت کریں. آپ کے ساتھ ہمارے پاس یہ کالر ہیں بھائی،